السلام علیکم. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ڈیجیٹل میڈیا کی اہم ترین مذہبی شخصیت جن کے لاکھوں فالوورز ہیں تو لاکھوں ناقدین بھی موجود ہیں. دی ون اینڈ اونلی انجینئر محمد علی مرزا صاحب. السلام علیکم انجینئر صاحب, کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. علی بھائی, آپ کو ہماری اکیڈمی میں ویلکم ہے. ماشاء اللہ تعالی ہم نے آپ کی وہ مفتی منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی کے ساتھ پوڈ کاسٹ دیکھی تھی. بڑی خوشی ہوئی کہ ان سے آپ نے جو اس حوالے سے کوشچن کیا جو ابھی تک منظر عام پہ نہیں آیا تھا. اچھا, ایک آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے آپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ وہ شخصیت ہیں اہل سنت والجماعت میں جن سے وہ براہ راست مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کا اس پر کوئی موقف نہیں آیا, کوئی آپ اس سلسلے میں بات کرنا چاہیں گے, کوئی میسج دینا؟ ہم ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے. اچھا. اور ہم اپنا موقف اپنے پلیٹ فارم سے پیش کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ ہمارا نام لیں تو ہماری اور شہرت ہو اور لوگ متوجہ ہوں, تو اس لیے ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے مثبت انداز میں اپنا پیغام پہنچاتے رہے ہیں, پہنچاتے رہتے ہیں, پہنچاتے رہیں گے. یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں جن کو مناظرہ بازی کا بہت شوق ہے وہ اپنے دربار لگاتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اور آپ نے ہمیں اس تکلیف سے نجات دلائی جو ہمارے اسٹوڈنٹس بھی کہتے تھے کہ اگر آپ حق پہ ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھیں. مفتی صاحب نے کرم فرمایا, انہوں نے اپنا موقف دے دیا. چلے اللہ جزا دے اس پہ. بالکل, آپ نے بلایا, بہت بہت شکریہ. اب سب سے پہلے ایک بات یہ کرتے ہیں کہ صاف صاف باتیں کریں گے. جی اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کی سوچ ہے, جو بھی آپ کا بیانیہ ہے, جو بھی آپ کی فکر ہے, تھاٹس ہیں, وہ ہم صاف صاف اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, پیشے کے اعتبار سے آپ انجینئر ہیں اور ڈیجیٹل میڈیا پر آپ ایک اسلامک اسکالر ہیں, علمی کتابی ہیں, توحید پرست ایک عالم کے طور پر نمودار ہوئے. یہ اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا؟ انقلاب ایک دن میں تو نہیں آتا, ظاہر ہے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص رات کے وقت سوئے اور صبح وہ اس طرح گفتگو کرنا شروع کر دے کہ تمام مکاتب فکر کو الٹ کے رکھ دے. یہ پاسبل نہیں ہے. میرا بلٹ اپ جو ہے وہ بیسیکلی ایک پورے مذہبی گھرانے کے اندر ہوا ہے. بچپن ہی سے, اسکول لائف سے ہی میں مولانا الیاس قادری صاحب کی جو جماعت ہے دعوت اسلامی, اس کے ساتھ اٹیچ رہا ہوں. اور جب میں میٹرک میں تھا اس وقت بھی میں پگڑی باندھتا تھا, پھر ایف ایس سی میں بھی, پھر انجینئرنگ یونیورسٹی میں بھی میں مسلسل اسی جماعت کے ساتھ اٹیچ رہا ہوں. کتابیں پڑھنا میرا شوق تھا. صحیح. اور آہستہ آہستہ ظاہر ہے اس کے اوپر پورا ایک سمجھ لیں 30 سال کی پیچھے محنت ہے. صحیح. 1994 میں نے پہلی دفعہ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا تھا. اور یہ جو درس و تدریس کا سلسلہ ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ, یہ 2008 میں سٹارٹ ہوا. پراپر ریکارڈنگز جو سٹارٹ ہوئی ہیں وہ 2010 آنورڈ ہے. صحیح. اور الحمدللہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر اگر کوئی پائنیئر ہے اس حوالے سے کہ مذہب کو اس طریقے سے ڈسکس کرنا ہے تو ہمارا پلیٹ فارم ہے. لیکن میں اس میں کریڈٹ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو ضرور دیتا ہوں. ہاں جی, رحمہ اللہ تعالیٰ. اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے مین میڈیا چینلز کے اوپر پہلی دفعہ ریلیجن کو اس طریقے سے ڈسکس کیا کہ مختلف اسکول آف تھاٹس کے لوگوں کو ایک جگہ بٹھایا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس معاملے میں اہل تشیع کی رائے کیا ہے, اس معاملے میں اہل حدیث کیسے سوچتے ہیں, اس معاملے میں اہل سنت کیسے سوچتے ہیں. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب سے پہلے مذہبی پروگرام اس طریقے سے نہیں ہوتے تھے. بس ایک کوئی حکومتی ملا ہوتا تھا, اسے لا کے پی ٹی وی پہ بٹھایا جاتا تھا. جب اس سے گورنمنٹ ناراض ہوتی تھی تو نیا بندہ ہائر کر لیتے تھے. اور یہ سلسلہ جاری تھا. جب یہ پرائیویٹ چینلز کا سلسلہ شروع ہوا اور عالم آن لائن ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے شروع کیا, اس کے بعد رمضان نشریات, تو عام لوگ جتنے ذوق و شوق کے ساتھ ڈرامے دیکھتے تھے, فلمیں دیکھتے تھے اور سیاسی ٹاک شوز دیکھتے تھے, اس سے زیادہ بڑھ کر انہوں نے مذہبی پروگراموں کو دیکھنا شروع کیا. بس اسی دوران ہماری بھی انٹری ہو گئی, اللہ کا شکر ہے. اور بول ٹی وی کے اوپر جو انہوں نے 2017 میں نشریات کی تھیں, جس میں انہوں نے مختلف مکاتب فکر کو سامنے بٹھایا اور اس کی ویورشپ ملینز میں گئی اور بڑے سخت کلمات دونوں طرف سے بولے جاتے تھے. کوکب نورانی صاحب کی طرف سے بھی, حنیف قریشی صاحب کی طرف سے, دوسری طرف خلیل الرحمان جاوید صاحب ان کی طرف سے, اہل حدیث کی طرف سے. تو وہ پورا جو پروگرام تھا, اس پروگرام
میں جہاں مجھے جس کی جو خامی نظر آئی اس کو پھر میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروایا, اور وہاں سے ہماری دعوت کا قد کاٹ جو ہے وہ بلند ہونا شروع ہو گیا. اچھا اب ذرا یہ بتائیے گا کہ ایک زمانہ تھا کہ غامدی صاحب جو ہے وہ میڈیا پہ نمودار ہوئے, جو روایتی مذہبی سوچ تھی اس سے بالکل ہی مختلف انہوں نے سوچ جو ہے وہ عوام الناس کے سامنے پیش کی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو لانچ کیا گیا تھا. بہرحال انہوں نے اس طریقے سے اپنی مذہبی بات نہیں کری جس طریقے سے آپ کرتے ہیں, لیکن وہ کافی حد تک جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ چل نہیں سکی ان کی بات, اور پھر ان کو پاکستان چھوڑ کے باہر بھی جانا پڑا. اب ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ وہ ناکام رہے, وہ کام نہیں کر سکے, تو اب جو علمی کتابی ہیں پھر وہ آپ نمودار ہوئے, تو اس الزام پر آپ کیا کہیں گے؟ پہلے تو میں یہ علمی کتابی کو ذرا بریف کر دوں. ہم کوئی علمی کتابی کسی فرقے کا نام نہیں ہے, یہ ہم نے ایک سلوگن کے طور پر بات رکھی ہوئی ہے. ہم مسلم ہیں الحمدللہ, اور ہم علمی کتابی بھی ہیں, ہم ربانی بھی ہیں, کونو ربانیین, اللہ والے بن جاؤ. ہم محمدی بھی ہیں الحمدللہ, ہم سنی بھی ہیں, ہم اصحاب الحدیث بھی ہیں. یہ ساری صفات ہیں, مسلم ہیں. دوسری بات, غامدی صاحب جو نظریات لے کر آئے ان کے کافی سارے نظریات اجماع امت سے ہٹ کر تھے. ہم انہیں اپنا استاد مانتے ہیں, ڈاکٹر سراج صاحب کو بھی, حالانکہ بالکل 180 ڈگری سوچ ہے, لیکن دونوں ہمارے استاد ہیں. صحیح ہے, کیونکہ ان سے علم حاصل کی رہی پراپرلی, یعنی ان کے سامنے بیٹھ کے نہیں, ان کی گفتگو کے ذریعے. ظاہر ہے انہوں نے اپنی زندگی کا جو نچوڑ ہے وہ ویڈیوز کی شکل میں یا کتابی شکل میں سامنے رکھا. بلکہ آپ کا ایک میں نے کلپ بھی دیکھا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ غامدی صاحب سے میری بات ہوئی, میں نے کہا کہ میری داڑھی لے لیں. جی جی, اور اپنے ظاہر ہے ان میں بہت خوبیاں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ اپنی جگہ انسپریشن آپ کو غامدی صاحب سے رہی ہے. یعنی اس اعتبار سے کہ یہ والا جو ایک اخلاقی پہلو ہے ان کا. باقی ظاہر ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے مجھے پیشن کے ساتھ گفتگو کو کنوے کرنا, اس میں میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو انداز گفتگو ہے اس کو بہتر سمجھتا ہوں, کیونکہ وہ بات دل میں اترتی ہے, اور وہ جھلک آپ کو میرے اندر نظر بھی آئے گی قرآن کلاسز کے اندر بھی, اور وہ پیشن سارے کا سارا, اور وہ سنت سٹائل ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام جب ممبر پر بیٹھتے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, اور آنکھیں سرخ ہو جاتی جیسا کوئی جرنیل جو ہے اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. یہ 2005 نمبر حدیث ہے, اور اس حدیث کے راوی امام جعفر علیہ السلام ہے. انہوں نے اپنے والد امام باقر سے, اور انہوں نے جابر بن عبداللہ سے یہ حدیث سنی ہے صحیح مسلم میں. اب اس طرف واپس آ جائیں کہ لانچ والا معاملہ نہیں ہے. غامدی صاحب نے جو ملک چھوڑا ہے اس کے پیچھے علماء کا اختلاف نہیں ہے. بیسیکلی وہ نان سٹیٹ ایکٹرز جو ہیں ٹی ٹی پی, ان کے خلاف انہوں نے اس وقت آواز بلند کی تھی. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی کی, اس وجہ سے انہیں بھی ملک چھوڑنا پڑا. انہوں نے باقاعدہ ان کو خوارج ڈکلیئر کیا اور وہ پوری کتاب لکھی. اسی دوران کافی سارے علماء یہاں پہ شہید ہوئے, اور یہ غامدی صاحب نے خود بتایا کہ میں نے ملک کیوں چھوڑا ہے, کیونکہ انہیں بھی دھمکیاں مل رہی تھی. پھر ان کے مسجد کے نمازیوں نے کہا کہ آپ مسجد میں نماز نہ پڑھا کریں, آپ کی وجہ سے ہم بھی شہادت کے رتبے پہ پہنچ جائیں گے. وہ اختلاف یہ والا نہیں تھا جو انہوں نے علماء سے یا مکاتب فکر سے کیا. دوسری چیز ہم میں اور غامدی صاحب میں فرق یہ ہے کہ ہم نے کوئی ایک نظریہ بھی ایسا لانچ نہیں کیا جو ہم سے پہلے 1400 سال میں امت کا نظریہ نہ رہا ہو. کوئی نئی بات نہیں میں لے کے آیا. یعنی غامدی صاحب نئی بات یہ لے کے آئے کہ انہوں نے حیات مسیح اور نزول مسیح کا انکار کیا. میری ویڈیوز ہیں اس پہ, غامدی صاحب کے میں نے جو دلائل ہیں ان کو ریبٹل کیا. غامدی صاحب پردے کے معاملے میں آہستہ آہستہ بالکل ہی لبرل ہو گئے, اور میں پردے کے معاملے میں اسٹرکٹ ہوں. میں چہرے کے پردے کا بھی سختی سے قائل ہوں. اسی طریقے سے تیسری چیز داڑھی کے وہ حق میں تھے 80s میں, انہوں نے مضمون لکھا, وہ مضمون میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں ڈسپلے بھی کروایا. اس کے بعد آہستہ آہستہ کرتے کرتے اب وہ بالکل سائڈ پہ چلے گئے. وہ کہتے ہیں اچھا کام ہے, اگر کوئی کر لے, نہیں کرتا تو یہ کوئی اوبلیگیٹری چیز نہیں ہے. میں بالکل اپوزٹ سمجھتا ہوں. میں علماء سے ہٹ کر داڑھی کو سنت نہیں فرض سمجھتا ہوں, کیونکہ داڑھی کا حکم قرآن میں آیا ہے, وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا کہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری تخلیق کو بدل دیں گے. اب مرد کو اللہ نے تخلیق میں یہ داڑھی دی ہے, مرد اگر اس کو شیو آف کرتا ہے نا تو وہ تخلیق کو بدل رہا ہے. اگر وہ اتنی داڑھی بھی رکھ لے کہ جس سے مرد و عورت کا فرق نظر آنا شروع ہو جائے تو اس نے فرض پورا کر لیا. مٹھی رکھنا چاہتا ہے افضل ہے, لیکن چھوٹی سی داڑھی بھی رکھ لی جس طرح آپ نے رکھی ہوئی ہے, اس کو تھوڑا سا اور بڑھا لیں کہ چہرے کی کھال چھپ جائے. ویسے غامدی صاحب کی بھی داڑھی ہے, ان کے نیچرل بال اتنے ہیں بالکل, ہاں, تو وہ فرض اس کا ادا ہو جائے گا. باقی بخاری مسلم میں بھی احادیث ہیں داڑیاں بڑھانے کا حکم ہے.
تو میں نے اس اعتبار سے غامدی صاحب والا معاملہ اڈاپٹ نہیں کیا. مجھے اگر لانچ کیا ہوتا اسٹیبلشمنٹ نے یا ایجنسیز نے تو میں آپ کو ٹی وی چینلز کے اوپر نظر آ رہا ہوتا. کس ٹی وی چینل کے اوپر میرا ریگولر پروگرام چلتا ہے؟ غامدی صاحب تو کتنے سال جیو پہ بیٹھے رہے ہیں. مجھے بتائیں, میرے سے تو صرف رمضان نشریات پہلی دفعہ ابھی ریکارڈنگ کی, اور وہ بھی میں نے ایک سمجھ لیں ان کے ساتھ اچھا تعلق تھا تو انہیں میں نے پروگرام دیے, وہ بھی اسٹوڈیو ریکارڈنگ انہوں نے ادھر آ کے کی. ورنہ تو پوڈ کاسٹ ایک آدھ پروگرام کو ریکارڈ کرتا ہے. ریگولر بیس پہ میرا پروگرام اس قابل ہی نہیں کہ وہ ٹی وی چینلز کے اوپر چل سکے, کیونکہ میں نے کسی مطلب فکر کو نہیں چھوڑنا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں محرم میں بیٹھ کے تو سیدنا حسین ابن علی کے فضائل سناؤں گا؟ نہیں, میں بتاؤں گا کہ حسین ابن علی کی شہادت تک امت کیسے پہنچی, اور میں پیچھے سے سٹارٹ کروں گا, اور کوئی چینل اس کو چلا نہیں سکتا. یہ روایتی مذہبی سوچ کو جو اتنے سخت طریقے سے آپ نے جو مسترد کیا ہے, یہ سوچ کہاں سے آئی آپ کے اندر؟ یہ اس لیے آئی کہ میں بالکل پہلے دوسری طرف تھا نا. اچھا. تو جس طرح حضرت عمر کو جب پتا چلا کہ کتنا بڑا فراڈ ہوا ہے ہمارے ساتھ, تو وہ دلیری کے ساتھ سامنے آ گئے. پھر ان کی حالت یہ تھی کہ یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کا گلا کاٹ دوں, وہ کوئی بھی ہو. ایون بدری صحابہ کے اوپر بھی انہوں نے تلوار تان لی. ابن ابی بلتا جو بخاری مسلم میں آتا ہے, جنہوں نے نبی علیہ السلام کی وہ مخبری کر دی تھی کفار مکہ کو, ان کا یا رسول اللہ اجازت ہے اس منافق کا گلا کاٹ دوں. آپ نے فرمایا بدری صاحب کی اللہ نے اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی. جب مجھے پتا چلا کہ میں نے اپنی زندگی جس فرقے کو دی, جس اسکول آف تھاٹ کو دی, جس دین تصوف کو دی, صحیح, وہ سارے کا سارا قرآن و سنت کے مخالف ہے. تو میری طبیعت جو ہے نا وہ ایکسٹروورٹ ہے, میں اس طرح بیٹھنے والا نہیں ہوں. یہ میری نیچرل طبیعت ہے. یہ طبیعت غامدی صاحب کی نہیں ہو سکتی, اس لیے وہ آپ کو بڑے دھیمے مزاج میں نظر آتے ہیں اور لوگ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں. وہ نیچرلی ویسے بنائے گئے ہیں. ہاں, وہ اس طرح بول بھی نہیں سکتے. ڈاکٹر اسرار صاحب کو وہ نہیں بنا سکتے آپ, حضرت عمر کو ابوبکر نہیں بنا سکتے, ابوبکر کو عمر نہیں بنا سکتے. تنقیدی عنصر بھی بڑا زیادہ ہے آپ کی تحریک میں. آپ جو بھی بات کرتے ہیں بہت زیادہ سخت طریقے سے کرتے ہیں اور بھرپور تنقید کرتے ہیں. ہاں, لیکن اللہ کا شکر ہے میں کسی کو گالی نہیں دیتا. صحیح. میں کسی کو یہ نہیں کہتا یہ مرتد ہے, میں کسی کو نہیں کہتا سورند سور, یہ میں کسی کو نہیں کہتا. میں کسی کو شیطانی لشکر نہیں کہتا. یعنی یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے بزرگان دین استعمال کرتے تھے ایک دوسرے کے بارے میں. صحیح. میں آج بھی یہ دعویٰ رکھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ نرم مزاج بندہ اختلافی موضوعات پہ پلانٹ ارتھ میں موجود نہیں ہے. لیکن حالیہ دنوں میں تو سختی آئی ہے. پہلے آپ سے بات کرتے تھے, اب آپ کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی جس میں آپ نے تم کہہ کے یا تو کہہ کے مخاطب کیا ہے. نہیں, تم کہہ کے تو عربی کے اندر تو آپ اور تم کا فرق ہی کو نہیں ہوتا. صحیح ہے. یہ اردو زبان کے مسئلے ہیں. صحیح ہے. وہ کوئی اگر اسپیسیفک چیز میرے سامنے آ جائے کہ کوئی اس بڑے لیول کی ہے تو تم کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح. یہ کوئی پہلے آپ نہیں کیا کرتے تھے, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. یہ کوئی اگر آپ مثال آپ دیں گے تو پتا چل جائے گا. آمنے سامنے کوئی ایسے بات ہوئی ہو تو مجھے بتائیے. میرا تو خیال نہیں ہے کہ میں اس لیول پہ اتروں کہ میں آمنے سامنے کسی سے تو تڑا کروں. اس طرح کی جنرل ویڈیوز کی بات کر رہا تھا. اچھا خیر, اچھا وہ ہوتا ہے تھرڈ پرسن کے اس میں بات ہو رہی ہو, یہ کوئی قابل گرفت چیز نہیں ہے. ہاں, قابل گرفت چیز یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اگر کوئی چیز ایسی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں یا کسی کے بارے میں ویسے الفاظ یوز کر رہا ہوں, جو لوگ ہمیں اس قسم کے درس دیتے ہیں ان کے سارے بزرگ یہی کچھ کرتے رہے جو ہم نہیں کر رہے. مثلا احمد بریلوی صاحب نے دیوبندیوں کو ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ مرتد ہیں, واجب القتل ہیں, ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. تو میں نے تو نہیں کہا, میں تو ساروں کا ذبیحہ کھاتا ہوں, ساروں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں. اس کے جواب میں المحند المفند میں خلیل احمد سہارنپوری دیوبندی نے کہا کہ احمد بریلوی ان کی پوری جماعت شیطانی لشکر ہے. میں تو یہ نہیں کہتا ہوں, میں کہتا ہوں مجھے اختلاف ہے, میں نمازیں ان کے پیچھے پڑھتا ہوں, اللہ کا شکر ہے. تو مجھ سے زیادہ سافٹ بندہ کوئی نہیں ہے جی, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اچھا, ابھی آپ نے جیسے کہا کہ بھائی ان کا ذبیحہ بھی حلال میرے نزدیک ہے, نمازیں بھی پڑھنا چاہیے, بلکہ آپ اس کی تلقین بھی کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو. لیکن جب آپ ان کو مشرک قرار دیتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ توحید سے انکار کر رہے ہیں یہ مزارات پہ جا کے, جب ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا بھی حکم دیتے ہیں, تو یہ دو الگ الگ باتیں نہیں ہوتی. کیسے کسی مشرک کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ کلمہ کو مشرک اور کافر مشرک میں فرق ہے. اچھا. جو آخرت کا ماننے والا ہے, ختم نبوت کا ماننے والا ہے, قرآن کو ماننے والا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننے والا ہے, اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقراری ہے, اگر کسی جگہ پہ اسے کوئی تعویل کی غلطی لگی ہوئی ہے تو ہم اسے کافر ڈکلیئر نہیں کریں گے, ہم مسلمان کہیں گے, لیکن اس کی غلطی اس پر ہائی لائٹ کریں گے. یہ چیز ہم نے خلفائے راشدین سے سیکھی ہے. سیدنا علی کو خوارج کافر کہتے تھے, لیکن سیدنا علی سے جب پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے, کیا کافر ہے, انہوں نے کہا کافر نہیں ہے,
ان کو تو یہ گمان ہوا کہ میں کافر ہوں تو مجھے چھوڑ کے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کفر سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ کتنا جگر ہے مولا علی کا کہ اپنے مخالفین کے حق میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ کافر سمجھ کے کفر سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، میں انہیں کافر کیسے کہہ دوں؟ پھر پوچھا گیا یہ منافق ہیں، انہوں نے کہا منافق کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ منافق تو اللہ کا ذکر بڑا تھوڑا کرتے ہیں۔ یہ المصنف ابن ابی شیبہ میں پوری روایت صحیح سند سے موجود ہے۔ تو جب کوئی کافر بھی نہیں، منافق بھی نہیں، پھر تیسری چیز مسلمان ہی بچتی ہے، کیونکہ یہ تین ہی اسکول آف تھاٹ ہو سکتے ہیں نا۔ تو پوچھا کہ پھر کیا ہے؟ کہا کہ یہ ایک جماعت ہے جنہوں نے ہم سے بغاوت کی ہے، ہم میں صحیح ہے لیکن ہم سے باغی ہو گئے۔ ہم نے سیدنا علی سے یہ چیز سیکھی ہے کہ اگر آپ کو کوئی کافر بھی کہتا ہے، اس کے عقیدے میں خرابی پائی جاتی ہے۔ ویسے دیکھیں بخاری مسلم کی حدیث ہے، جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا، اگر وہ کافر نہیں تھا تو کفر اس پہ لوٹ گیا۔ تو کیا خوارج کے اوپر کفر نہیں لوٹا جب وہ حضرت علی کو کافر کہہ رہے تھے؟ اور یہ حدیثیں حضرت علی کو بھی پتا تھی، پھر بھی انہوں نے تعویل کی کہ انہیں تعویل کی غلطی لگی ہے۔ جب تک انہوں نے مسلمانوں کو قتل نہیں کیا، مولا علی نے ان کے وظیفے لگائے ہوئے تھے۔ جس طریقے سے مال غنیمت میں اور بیت المال سے باقیوں کو وظائف ملتے تھے، خوارج کو بھی وظائف ملتے تھے۔ جب انہوں نے مسلمانوں کا قتل کیا، پھر ایز اے لاسٹ ریزارٹ آپ کو جنگ نہروان ان سے لڑنی پڑی۔ تو حضرت علی نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ آپ اپنے مخالف سے اختلاف رائے رکھیں، اگر وہ آپ کے نبی کا ماننے والا ہے، آپ کے قبلے کی طرف نماز پڑھتا ہے، تو اس کے عقیدے کی خرابی اس پر واضح کی جائے گی، لیکن اسے کافر نہیں کہا جائے گا۔ اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ پھر دعوت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب جو حضرت عثمان کو شہید کرنے کے لیے بلوائی آئے تھے، صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے، صحابہ نے پوچھا کہ امام تو آپ ہیں لیکن مسجد پہ فتنوں کے امام کا قبضہ ہے، ہم نماز اس کے پیچھے پڑھیں تو کہیں گنہگار نہ ہو جائیں۔ تو حضرت عثمان نے کہا نمازیں ان کے پیچھے پڑھو، برائی میں ان سے الگ رہو۔ نماز مسلمانوں میں ایک اجتماعی نیکی کا کام ہے، اس میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان سے الگ رہو۔ اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے۔ یار حضرت عثمان کو جو شہید کرنے آئے ہیں اور ان کو انہوں نے محصور کر دیا، کتنے دن تک پیاسا رکھا، حضرت عثمان کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے نماز درست ہے۔ اگر حضرت عثمان مشورہ کرتے نا بریلوی دیوبندی اہل حدیث علماء سے، تو انہوں نے کہا تھا حضرت ان پہ کفر کا فتویٰ لگائیں آپ۔ اچھا، تو ہم حضرت عثمان کے ماننے والے ہیں، ہم حضرت علی کے ماننے والے ہیں، یہ بابوں کے ماننے والے ہیں۔ اب آپ کو پتا چلا میں یہ بار بار کیوں کہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کتابوں کا خدا وہ ہے جو خلفائے راشدین کا خدا ہے، صحیح۔ بابوں کا خدا وہ ہے تو خدا وہی، لیکن کوالٹیز انہوں نے ڈیفرنٹ مانی ہوئی ہیں۔ یہ اپنے بزرگوں کی تعلیمات میں چلتا ہے۔ اچھا، اب ہم آپ کو کیا کہیں؟ ایک گروہ کہیں، ایک فرقہ کہیں، مسلک کہیں، یا پھر آپ کے مخالفین کہتے ہیں فتنہ، کیا کہیں ہم آپ کو؟ فتنہ وہ کہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، فتنہ آزمائش عربی والا، صحیح، وہ تو ہم ان کے لیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل حق کو اہل باطل کے لیے فتنہ بنایا ہے اور اہل باطل کو اہل حق کے لیے فتنہ بنایا ہے۔ قرآن میں ہے کہ انبیاء کرام کے مخالفین جنوں اور انسانوں میں ہم اٹھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے نا اپنے نیک بندوں کی۔ ٹھیک، اس طریقے سے جو برے لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی ہے سورۃ الانبیاء میں کہ ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں، وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ صحیح۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ تو اللہ کا شکر ہے یہ بھیجا نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مسلط کرتا ہے۔ صحیح۔ تو ہم کوئی فرقہ نہیں، فرقہ اگر ہم ہوتے تو ہماری کوئی مسجد ہوتی، چندہ بک ہوتی، ہم یہ کہتے فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، فلاں کے پیچھے نہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں چندے انہیں دیں، نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں، الگ مسجد نہیں بنانی، ان کا ساتھ دینا ہے۔ تو فرقے والی کوئی بھی برائی جو ان کے بزرگوں میں اور ان کے ماننے والوں میں موجود ہے، کیونکہ یہ اگر اسے برائی سمجھ رہے ہیں جبھی مجھے پھر فرقہ کہہ رہے ہیں نا، تو یہ بتائیں کون سی ایک ایسی خرابی ہے جو فرقے کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ فرقے کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم مسلمان باقی کافر، میں تو کہتا ہوں سارے مسلمان۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی نماز ہمارے پیچھے ہوگی، کسی کے پیچھے نہیں ہوگی، میں کہتا ہوں سب کے پیچھے ہوگی۔ تیسرا وہ کہتے ہیں مسجد اپنی الگ کرو کیونکہ نمازیں ہم نے ان کے پیچھے نہیں پڑھنی، میں کہتا ہوں میں نمازیں مسجدیں بدل بدل کے پڑھتا ہوں۔ صحیح۔ چندہ جو زندگی موت کا مسئلہ ہے مکاتب فکر کے لیے، وہ کہتے ہیں ان کو چندہ دیا تو یہ حرام کے راستے میں جائے گا، ہمیں دیں گے تو حلال کے راستے میں جائے گا، میں ان ساری مسجدوں میں چندے خود دیتا ہوں۔ صحیح۔ تو وہ ہر برائی جسے فرقے کی برائی سمجھا جاتا ہے، اللہ کا شکر ہے میرے اندر موجود نہیں ہے۔ پھر کتابیں بھی کوئی نہیں، میں نے کتابیں وہی رکھی ہیں جو ان کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، جو اہل سنت کی صدیوں سے کتابیں ہیں، پرنٹ بھی انہوں نے کی ہوئی ہیں، تراجم بھی انہوں نے کیا۔ میں نے تو اپنا ترجمہ بھی نہیں قرآن کا یا بخاری مسلم کا کیا، ہم انہی کا پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو کوئی ایک گندگی جو فرقے میں موجود ہوتی ہے وہ اللہ کے فضل سے ہم میں نہیں پائی جاتی، اور ہماری کوئی ایک اچھائی ان کے اندر نہیں پائی جاتی، افسوس کے ساتھ۔
اچھا، آپ نے جب اپنی تحریک کا آغاز کیا تھا تو آپ نے سب سے پہلے اہل بیت کی مظلومیت کا پرچار کیا. آپ کے ناقدین کہتے ہیں کہ سب یہ اہل تشیع مکتب کی ویورشپ حاصل کرنے کے لیے کیا گیا. پھر ہم نے دیکھا کہ آپ نے توحید اسٹیبلش کی، آپ نے حضرت علی مشکل کشا نہیں ہے اس پر بڑی بات کری، آپ نے خلافت ثلاثہ کو بھرپور طور پر ڈیفینڈ کیا. تو یہ سب ایک کیا پری پلان طریقے سے آپ نے کیا تھا؟ کیا مطلب اس کے پیچھے؟ نہیں، پری پلان کچھ نہیں تھا، یہ حساتی طور پہ ہوتا گیا. جیسے جیسے فتنے سامنے آئے نا، تو میں چونکہ سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا تھا، میں دیکھتا تھا کہ اس وقت یہ ایشو برننگ ہے. آج بھی میں کرنٹ افیئر کے اوپر بولا ہوں، 8-10 کرنٹ افیئر میں نے کور کیے ہیں. اچھا جی، آرمی چیف نے جو ابھی یہ علماء سے خطاب کیا ہے، میں نے وہ 12 پوائنٹس 1.5 گھنٹے میں کور کیے ہیں. پھر بنگلہ دیش کی جو ریولوشن اس وقت آئی ہے سو کالڈ، اس کو میں نے کور کیا ہے. یو کے میں جو رائٹس ہو رہے ہیں اس کو کور کیا ہے. فلسطین کا ایشو کور کیا ہے. یہ ساری چیزیں تو یہ شروع سے میں کر رہا ہوں، کرنٹ افیئر کے اوپر میں گفتگو کرتا تھا. یہ کہنا کہ میں نے اہل البیت کے دفاع سے سٹارٹ کیا ہے، نہیں، میں نے سٹارٹ ہی توحید سے لیا ہے. میری ویڈیوز کی اپلوڈنگ ڈیٹس یوٹیوب پہ موجود ہیں. قرآن کلاسز میری 2010 اکتوبر میں اپلوڈ ہونی شروع ہوئی تھی. پہلی کلاس ہی میری دیکھ لیں تو اس میں ہی بالکل تلوار کی طرح ننگی توحید بیان ہوئی ہوئی ہے، اور اہل بیت کی وہ غدیر خون کی حدیث بھی اس میں بیان ہوئی ہوئی ہے. یہ ہوا 2010 میں، بلکہ 2011 کے اندر. 10 دسمبر 2011 کو میں نے لیکچر ریکارڈ کروایا حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. ان دنوں ڈاکٹر ذاکر نائک کی وہ ویڈیو کافی وائرل تھی جس میں انہوں نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہا اور کانسٹنٹائن کی جو بشارت ہے وہ فٹ کر دی. تو میں نے اس کو ریبٹل کیا کہ بھئی یہ ابن تیمیہ کو غلطی لگی تھی. میں نے صحیح بخاری سے سنن ابی داؤد سے ثابت کیا کہ اس میں بشارت فٹ نہیں ہوتی، اور وہ میرا پہلا لیکچر تھا اہل بیت کے دفاع پر. اس میں بھی میں نے توحید کو اسی طریقے سے بیان کیا ہوا. تو میں نے کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا، ورنہ اگر میں خوش کرنے کے لیے کرتا تو یہ سارے خوش ہوتے ہیں نا مجھ سے. مجھے بتائیں کوئی فرقہ مکمل طور پہ خوش ہے مجھ سے؟ اگر کوئی کہتا ہے جی مجھ سے اہل حدیث خوش ہیں، تو سب سے زیادہ اہل حدیث کی ویڈیوز ہیں میرے خلاف. اگر وہ کہتا ہے بریلوی خوش ہیں، تو بریلوی تو میرے اوپر 5-6 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ کروا چکے ہیں. اگر کوئی دیوبندیوں کی بات کرتا ہے تو دیوبندیوں کے مفتی جس طریقے سے میرے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، سینکڑوں ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں. اگر کوئی اہل تشیع کی بات کرتا ہے تو ان کی بھی درجنوں ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں. ایون قادیانیوں کی طرف مجھے انہوں نے منسوب کیا، اس بندے کو جو غلام احمد قادیانی کو بھی دجال کہتا ہے اور چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرنے والوں کو بھی دجال سمجھتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے قادیانیوں نے بھی میرے خلاف ویڈیوز بنا دی کہ بھائی ہم میں سے نہیں ہے. انہیں خطرہ پڑ گیا تھا کہ ہمارے لوگ نے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے، تو انہوں نے باقاعدہ ویڈیوز بنائی کہ بھائی ہمارا نہیں ہے، اگرچہ باتیں ایسی کر رہے ہیں جو ہم بھی مانتے ہیں. مثلا قادیانی جو ہے نا توحید کے اعتبار سے وہی نظریہ رکھتے ہیں جو اہل حدیث کا ہے. صحیح ہے. اگر میں کہوں نا کہ میرے والا رکھتے ہیں، پھر یہ کہیں گے ان کا ایجنٹ ہے. تو میں پھر اس کو طریقے سے اس اننگز کو کھیل رہا ہوں کہ جو اہل حدیث عقیدہ رکھتے ہیں نا، قادیانی توحید کا وہ عقیدہ رکھتے ہیں. اچھا، اس طریقے سے جو بریلوی دیوبندی نماز پڑھتے ہیں بغیر رفع الیدین کے، قادیانی نماز بریلوی دیوبندیوں کے طریقے سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہم حق بات کرتے ہیں، خواہ وہ بریلویوں کے حق میں جائے، دیوبندیوں کے حق میں جائے، اہل حدیث کے حق میں جائے، شیعہ کے حق میں جائے، ایون نان مسلم کے حق میں کوئی بات چلی جائے، میں وہ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر کرتا ہوں. یہ پچھلے دنوں جو آسٹریلیا میں مارمری ایمینول کے اوپر مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی ایک بشپ کے اوپر، اس نے اسلام کے اوپر 5 اعتراضات کیے تھے. میں نے ان کے جواب بھی دیے علمی، اور میں نے سٹارٹ اس پہ مرڈر اٹیمپٹ کے کنڈیم کرنے سے کی کہ مسلمان اپنی کمزوری شو کر رہے ہیں، اس کے اوپر حملہ کروا کے علمی گراؤنڈز پہ مقابلہ کرو. اب یہ بات کر کے میں نے لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمانوں کی گالیاں کھائی ہیں، کیونکہ وہ تو مجاہد ملت بن کے گیا ہوا تھا، 16-17 سال کا بچہ. وہ تو کہہ رہا تھا کہ اس نے رسول اللہ کی گستاخی کیا. اور بھائی اللہ کے بندو، دنیا میں اس وقت 2 ارب لوگ اللہ کی گستاخی کر رہے ہیں جب عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یا عیسیٰ ابن مریم کے لیے ڈیوینٹی کلیم کرتے ہیں. تو کیا ہم یہ سارے کرسچنز کو قتل کر دیں گے؟ کرسچنز رسول اللہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ نعوذ باللہ، وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹا دعوی نبوت کیا، یعنی کہ دجال سمجھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ کرسچنز اور جیوز کی عورتوں کے ساتھ تم نکاح بھی کر سکتے ہو. ان عورتوں کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو، انہیں اپنی بیوی بنا سکتے ہو جو تمہارے نبی کو دجال سمجھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے ٹالرنس کی ہے نا، تو جتنی دی ہوئی ہے وہ ہم کریں گے. اس سے آگے چلیں، اگر جیوز اور کرسچنز کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے تو ایک سنی مرد کی شیعہ عورت کے ساتھ بھی شادی ہو سکتی ہے. وہ تو محمد اور آل محمد کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے. جیوز کرسچن سے تو بہتر ہے نا. لیکن پھر بقول ان کے بچوں کا تو مسئلہ ہو جاتا ہے نا پھر، کہ بچے کون سا فرقہ اپنا. جی کرسچنز اور جیوز کے بچوں کا کیا بنے گا؟ ادھر سے بھی تو بچے ہو رہے ہیں نا. نہیں، اس میں تو پھر یہ ایک شرط ہوتی ہے نا کہ بچے نہیں، کوئی شرط نہیں، نہیں کوئی ایسی شرط نہیں. وہ تو لے کے چلنا ہے، باپ کا کام ہے کہ وہ ڈومیننسی والا معاملہ کر رہا ہے وہ کرے گا. اور دوسرا مجھے بتائیں، یہاں تو مولویوں کے بچے کیا بن کے نکل رہے ہیں؟
صحیح. انہوں نے کیا تربیت میں کسر چھوڑ رکھی تھی؟ کیا کچھ کرتے ہیں مولویوں کے بچے سوائے ان کے کہ جو سیٹ اپنے باپ کی سنبھال رہے ہوں، ادروائز تو اللہ معافی دے ان کا جو کردار ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، باقیوں کو شرمندہ کرتا ہے. اچھا اب ذرا یہ بتائیے گا، ابھی حالیہ میں نے ایک کلپ آپ کا دیکھا جس میں آپ نے کہا کہ دنیا میں ایسا کوئی سنی نہیں جس کے اندر ناسبیت نہ پائی جاتی ہے، اور دنیا میں ایسا کوئی شیعہ نہیں جس کے اندر رافضیت نہ پائی جاتی ہے. یہ بہت بڑا الزام نہیں ہے؟ ہاں جی، لیکن میں نے اسے بریف کیا تھا پارشلی. اچھا، کسی نہ کسی درجے میں کہیں تحت الشعور کے اندر موجود ہوگی. ہاں، ہماری ویڈیوز کے بعد اب اللہ کا شکر ہے ہزاروں نہیں لاکھوں ایسے سنی ہیں جن میں نہ رافضیت ہے نہ ناسبیت ہے، لیکن ہم سے پہلے ایسا نہیں تھا. ہاں، اس میں پہلا جو بارش کا قطرہ ثابت ہوئے ہیں مولانا مودودی ہوئے ہیں. انہوں نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا، خلافت و ملوکیت لکھی، پھر ان کے مشن کو مولانا اسحاق صاحب آگے لے کے چلے اس حوالے سے. لیکن ہم نے اس کو جس طریقے سے بکش فارم میں، چونکہ میں میکینیکل انجینئر ہوں اور انجینئر یونیورسٹی میں نوٹس میں اپنی کلاس کے بنایا کرتا تھا، آج بھی میرے نوٹس چلتے ہیں. یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ میں نوٹس بنا سکتا تھا، اور میں نے اس کو پھر اس میں بھی امپلیمنٹ کیا. اور قرآن و سنت کو بھی اسی طریقے سے کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے میں نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈسکس کرنا شروع کیا، ایک ایک چیز پبلکلی ڈسپلے کروائی، اور اس کی وجہ سے اب یہ ٹالرنس آنا شروع ہوئی. ورنہ یہ حقیقت بات ہے، ہم بھی خود سنی رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کسی نہ کسی درجے میں ناسبیت موجود ہوتی ہے. اور ناسبیت کس طریقے سے ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے اگر مسلسل حضرت علی کے فضائل بیان ہو رہے ہوں اور باقی 3 خلفاء کا ذکر نہ ہو رہا ہو تو فوراً شیعت کا فتویٰ لگنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی آپ نمائندہ مثال دیکھ لیں کہ بریلویوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نا کہ ناسبیت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو حنیف قریشی کو ناسبی کیوں کہہ رہے ہیں، رافضی کہہ رہے ہیں ان کو. اور دوسری طرف ڈاکٹر اشرف جلالی پارٹی جو ہے وہ سیدہ فاطمہ کے بارے میں جو کچھ کلیم کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جھوٹا دفاع کر رہے ہیں اور جھوٹی روایتیں گھڑ گھڑ کے ان کے فضائل میں بیان کر رہے ہیں. یہ ناسبیت نہیں تو اور کیا ہے؟ جو ناسبیت کے خلاف بولے اسے رافضی کہہ دیا، اور خود یہ حال ہے کہ بجائے وہ مقدمہ لڑنے کے الٹا دفاع کرنا شروع کر دیا. تو یہ کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے، اور میں اس میں صرف آج کے لوگ نہیں، میں آپ کے کیمرے میں پہلی دفعہ آن ایئر یہ بات کر رہا ہوں کہ میں احمد بریلوی صاحب کو بھی ناسبیت سے آزاد نہیں سمجھتا. اچھا جی، میں شیخ احمد سرہندی کو بھی ناسبیت سے آزاد نہیں سمجھتا، میں شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی ناسبیت سے آزاد نہیں سمجھتا. ان کی گفتگو کے اندر جی الزام نہیں، میں ثابت کر سکتا ہوں. ہاں جی بالکل، میں ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. جو کچھ انہوں نے اہل البیت کے حوالے سے حضرت میر معاویہ کا دفاع کرتے ہوئے جو کچھ غنیت و طالبین میں انہوں نے لکھا ہے وہ قرآن و سنت کے منافی ہے، میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتا. میرے سامنے صحیح الاسناد احادیث ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہم یہ موقف نہیں رکھتے. ہمارا موقف امام شافعی کے ساتھ ہے. امام شافعی نے کون سا ایسا جرم کر دیا تھا کہ ان کے اوپر رافضیت کا الزام لگا؟ اہل سنت کہتے ہیں نا کہ اہل بیت کی شان بیان کرنا کوئی رافضیت نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کچھ زیادہ کر دیا تھا امام شافعی نے. امام شافعی نے اس لیے کیا کہ وہ امام موسیٰ کاظم کے اصحاب میں شامل تھے، ان کے ساتھیوں میں، ان کے سٹوڈنٹ تھے، اور وہ بنو امیہ کو کنڈیم کرتے تھے. اس کی وجہ سے ان کے زمانے کے سنی انہیں رافضی کہنا شروع ہو گئے تھے. اگر صرف وہ فضائل علی بیان کر رہے ہوتے اور بنو امیہ کا رد نہ کر رہے ہوتے انہیں کبھی بھی رافضی نہ کہا جاتا. تو انہیں یہ شعر کہنا پڑا، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جنوں انس گواہ ہو جو کہ میں رافضی ہوں. تو کیا امت میں اختلاف کی بنیادی وجہ آپ بنو امیہ کو ہی سمجھتے؟ کئی معاملات کے اندر یہ پولیٹیکل اختلاف تھا. یعنی جو بڑی دراڑ ہے سنی شیعہ بالکل، اس میں اگر پہلے نمبر پہ کوئی مجرم ہے تو بنو امیہ ہے. پوری اوورآل نہیں، پوری تو نہیں. بنو امیہ میں کئی لوگ ہیں جو جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھی تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز اہل بیت کے چاہنے والے تھے. ہم ان کو تو ظاہر اس میں شمار نہیں کر رہے، ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے کام ڈالا ہے. احادیث سے ہمیں پتہ چلا ہے، اور یہ ہم نے کوئی تاریخی جھوٹی روایتیں نہیں اٹھائی ہیں. تو بخاری مسلم میں ان کا جو حکومت کرنے کا انداز رپورٹ ہوا ہے، جس طریقے سے اہل البیت کے ساتھ انہوں نے کیا، تو بالکل واضح ہے. اچھا، آپ نے ابھی کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ آپ کا پلیٹ فارم ایک سنی پلیٹ فارم ہے. جی تو آپ اس کو سنی پلیٹ فارم ہی سمجھتے ہیں؟ جی بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بڑی دراڑ انیشلی ہو گئی ہے سنی شیعہ کی، شیعہ اس ایکسٹریم کے اوپر ہے کہ وہ تو خلافت کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. انہوں نے پیرلل میں ایک امامت کا نظام قائم کیا ہوا ہے. اگر ہم ان کے نظام کو اس طریقے سے ماننا شروع کرتے ہیں تو پھر خلفائے ثلاثہ کے حوالے سے بڑا اسٹرکٹ عقیدہ رکھنا پڑے گا. اگرچہ ان میں ماڈریٹ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، حضرت علی نے ٹالریٹ کیا تھا
تینوں خلفاء کے معاملے میں ہم بھی ٹالریٹ کریں گے، لیکن جو انہوں نے ڈاکٹرن کھڑی کی ہے اس میں تو تینوں خلفاء فارغ ہوتے ہیں. صحیح. اس ڈاکٹرن کے ساتھ ہم ایگری نہیں کرتے. میں اہل سنت کی ڈاکٹرن کو درست سمجھتا ہوں کہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین نبی الاسلام کے مخلص ساتھی تھے، اور انہوں نے تن من دھن نبی الاسلام کے لیے وقف کیا. خصوصاً نبی الاسلام کی وفات کے بعد امتحان تھا، اتنا بڑا امتحان تھا، اور چند اصحاب اتنی مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے کہ انہوں نے نہ صرف عرب کے انٹرنل جو ایشوز تھے ان کے اوپر قابو پایا، یعنی جو مرتدین زکوٰۃ تھے یا مسلمہ کذاب، بلکہ رومنز اور پرشینز کو بھی الٹ کے رکھ دیا. یہ ایک غیبی تائید تھی خلفائے راشدین کے ساتھ. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی کامیابی دی، اور وہ وعدہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ خلفائے راشدین کے دور میں پورا ہوا ہے. نبی الاسلام کے مبارک دور میں صرف عرب کی سرزمین تک غلبہ ہوا تھا. رومنز اور پرشینز جو گری ہیں وہ تو حضرت عمر کے دور میں، اور پھر اس کا کلائمیکس بعد میں رشیا تک گورنمنٹ چلی گئی مسلمانوں کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں. تو لہٰذا مجھے کوئی آر نہیں اس معاملے میں کہ اہل سنت کا جو موقف ہے، منہج ہے، اس حوالے سے بالکل درست ہے. رہا وہ معاملات جو آج کے اہل سنت اسٹیبلش سو کالڈ ہیں، انہیں تو ہم اہل سنت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ٹرو سینس میں. ویسے تو ٹھیک ہے سنی ہے، خواہ وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہو، لیکن بکش اعتبار سے جہاں جہاں انہوں نے ڈنڈی ماری ہے، اور شیعہ کے بکس میں آ کے اہل سنت کا مقدمہ اس طریقے سے پریزنٹ کیا ہے کہ گویا کہ اہل سنت وہ ہوتے ہیں جو بنو امیہ سے محبت کرتے ہیں. یہی وہ بات ہے جو تسویہ ما بین سنی و شیعہ میں پیر میر علی شاہ صاحب نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں کتاب کیوں لکھ رہا ہوں، کیونکہ اہل سنت میں یہ بیماری آ گئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بنو امیہ سے محبت کرنا جو ہے یہ سنیت کی نشانی ہے. انہوں نے کہا کہ اہل سنت کب سے اتنے شقی ہو گئے، شقی کا لفظ انہوں نے کہا اہل سنت بدبخت نہیں ہوئے کہ بنو امیہ سے محبت کریں اہل بیت کے مقابلے پہ. تو پھر انہوں نے وہ کتاب لکھی. تو ہم بکش اعتبار سے اپنے آپ کو سنی سمجھتے ہیں. سنی سے قطعاً کوئی یہ نہ سمجھے کہ انڈیا کے 2 شہروں کے نام کے اوپر جو فرقے بنے ہیں بریلی اور دیوبند، ہم وہ والی سنیت کی بات کر رہے ہیں. ہم اس سنیت کی بات کر رہے ہیں جس کے علم بردار جو تھے امام بخاری تھے، امام مسلم تھے، ٹھیک ہے، امام حنیفہ تھے، امام شافعی تھے، امام مالک تھے، احمد بن حنبل تھے، وہ بڑے بڑے ائمہ. اچھا یہ بتائیے گا، ایک نعرہ لگتا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ ہر صحابی رسول جنتی ہے اور وہ ان کا میں کہتا ہوں نہیں ہوگا؟ ہر کلمہ گو مسلم جنتی جنتی، اچھا اگر وہ مرتے دم تک ایمان پر قائم رہا. صحابی کا تو مرتبہ ہی بہت بلند ہے، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب میں آخری دفعہ شفاعت کے لیے جہنم کی طرف جاؤں گا تو داروغ جہنم مالک علیہ السلام مجھ سے کہیں گے یا رسول اللہ اب آپ کا کوئی امتی بھی جہنم میں باقی نہیں ہے سوائے اس کے جسے قرآن نے روک رکھا ہے. اور قرآن نے کس کو روک رکھا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اس سے پہلے نبی الاسلام جتنی دفعہ جائیں گے، سیکنڈ لاسٹ دفعہ کے لیے بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اور صدق کے دل سے ایک دفعہ بھی اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اسے بھی میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نکال لوں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ سارے مسلمان جنتی ہیں. حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب ہوگا. یہاں ہمیں اختلاف ہے. یہ ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ کس ضعیف حدیث میں لکھا ہوا ہے، صحیح تو چھوڑ دیں کہ بغیر حساب و کتاب کے سارے صحابہ جائیں گے. صحابہ یہ کتنے آپ کو بتاتے ہیں؟ 1.25 لاکھ. بالکل. تو بخاری مسلم میں تو ہے کہ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے، اس کے بعد لے کے جانے والے ہوں گے. تو گنتی تو وہیں 70,000 والی پوری ہو رہی ہے، باقی تو ان کی وجہ سے جا رہے ہوں گے بغیر حساب و کتاب. اس میں حضرت عکاشہ نے کہا یا رسول اللہ دعا کرے، میں آپ فرمایا کہ تم ایک اور صحابی کھڑے، آپ نے فرمایا عکاشہ بازی لے گیا. ادھر حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے بغیر حساب و کتاب والے نہیں تھے. تو اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. باقی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سارے صحابہ، سارے صحیح العقیدہ تابعین، تبع تابعین، قیامت تک آنے والا آخری مسلمان کلمہ گو اہل قبلہ، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا. لہٰذا اس نعرے کو مزید بہتر کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ہر کلمہ گو مسلم جنتی جنتی. صحیح. ہاں لیکن یہ نہیں مانتا ہے کیونکہ بریلویوں کے نزدیک دیوبندیوں نے جنت میں نہیں جانا. ہاں بالکل.
اگر ظاہر ہے جی اگر یہ مانا ہوتا تو وہ واجب القتل کہتے اعلیٰ حضرت ان کو, اور دیوبندیوں کے نزدیک بریلوی جو ہے وہ شیطانی لشکر ہوتے, اور اہل حدیث کو تو یہ انگریزوں کی پیداوار کو کہتے ہیں, اور کہتے ہیں یہ محمد بن عبد الوہاب جو ہیں یہ وہ قرن ہے شیطان کا. ہم خود کہتے رہے, ہمیں پتہ ہے. لوگ تو کہتے ہیں لارنس آف عربیہ نے پیدا جی وہ سارا کچھ کیا, وہ سارے ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ کسی کو بھی جنت میں جانے کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. باقی یہ جو انہوں نے ایک شیلٹر پرووائڈ کیا نا بعض لوگوں کو, اور شیعہ کے خلاف مقدمہ کھڑا کیا ہے, ان کو یہ پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, میرے حوض کوثر پہ میرے اصحاب لائے جائیں گے. میں کہوں گا اصحابی میرے صحابہ ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں صحابی نہیں, وہ امتی ہوں گے. امتیوں والی روایتیں علیحدہ سے ہیں, اس میں کہ میں ان کے چہرے پہچانتا ہوں گا, میں کہوں گا یہ میرے اصحاب ہیں. تو مجھے فرشتے بتائیں گے کہ آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے. تو رسول اللہ کے بعد الٹے قدم وہی پھرے ہیں جن کو نبی اسلام نے ایمان کی حالت میں دیکھا, ہمیں تو دیکھا ہی نہیں ہوا انہوں نے. بالکل. تو آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی, سحقن سحقن لمن بدل بعدی. ان کو مجھ سے دور کر دو, ان پہ پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. تو نبی الاسلام خود بتا رہے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا میرے ساتھیوں میں سے. مجھے بتائیں وہ مرتدین جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا, نبی الاسلام کی زندگی میں تو زکوٰۃ دے رہے تھے نا, انہوں نے کہا تھا ابوبکر کو نہیں دیں گے. نبی الاسلام کی آنکھ کس حالت میں بند ہوئی ہے؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. بالکل. لیکن حضور کی وفات کے بعد ان کے خلاف حضرت ابوبکر نے قتال کیا ہے, اور یہ بخاری میں موجود ہے کہ یہ جو اصحابی حضور کہہ رہے ہوں گے نا, ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو حضور کی وفات کے بعد ابوبکر کے دور میں مرتد ہوئے, اور ابوبکر کے ساتھ مل کے ہم نے ان کے خلاف قتال کیا. مجھے بتائیں جو حضرت ابوبکر کے دور میں مرتد ہو رہے ہیں, نبی الاسلام نے تو انہیں صحابی چھوڑا ہے نا. بالکل. لیکن اینڈ کیا ہوا ان کا؟ مرتد ہو کے مرے. مسیلمہ کذاب کے ساتھ لوگ مل کے کتنے سارے فتنے. حضور کی زندگی میں سابقون الاولون میں سے عبید اللہ جو ام حبیبہ کا خاوند تھا, ہجرت مدینہ سے بھی بڑی ہجرت جو اس سے پہلے ہوئی تھی, ہجرت حبشہ میں, وہاں جا کے کرسچن ہو کے مر گیا, وہ بھی صحابی تھا. اچھا, لیکن مرتد ہو گیا. اچھا, ایک روایت بڑی سننے کو ملتی ہے, خاص طور پر مولانا طارق جمیل صاحب بڑا سناتے ہیں اسٹیج پہ کھڑے ہو کر, اور وہ کہتے ہیں محشر کا میدان ہوگا اور ہر نبی کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی. تو اس سے تو پھر یہ نتیجہ کرنے کو ملے گا کہ انبیاؤں کا بھی نعوذ باللہ احتساب ہوگا اور وہ معصوم نہیں. قرآن میں تو آیا ہے سورۃ الاعراف میں کہ ہم امتوں سے بھی پوچھیں گے قیامت کے دن, اور ان کے رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے دعوت پہنچائی ہے کہ نہیں. یہ تو سب سے پوچھا جائے گا. جس حدیث کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ بخاری مسلم دونوں میں ہے, اور دنیا کی آلموسٹ ہر حدیث کی کتاب میں ہے, اسے حدیث شفاعت کہتے ہیں. صحیح. اس میں الفاظ ہیں کہ ہر نبی کہے گا نفسی نفسی, آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے. صحیح. عام نبی نہیں, اولو العزم پیغمبر بھی. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی, اللہ نے مجھے منع کیا تھا, حالانکہ وہ غلطی معاف ہو چکی, گناہ نہیں ہے, وہ اجتہادی خطا ہے, لغزش. حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی تھی, قرآن میں آئے انہوں نے معافی بھی مانگ لی تھی, لیکن انہیں یاد آئے گی کیونکہ اس دن اللہ کا جلال ہوگا. اس دن اللہ نے اپنا نام القہار رکھا ہے, لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھ سے دنیا میں بندہ مار گیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ مجھے 3 دفعہ توریہ کرنا پڑا تھا, خلاف واقعہ بات کرنی پڑی تھی, جو نبیوں کے شان شان نہیں ہے لیکن فتوے کے طور پر جائز ہے. اینڈ پہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے پاس جب لوگ جائیں گے نا تو وہ کہیں گے آج ایک شخص ہے جس کو اللہ نے امان دی ہے, اور اس کی اگلی اور پچھلی ساری خطائیں معاف کرتی ہیں. یہ بھی الفاظ ہے, گناہ نہیں خطائیں. جس طرح غزوہ بدر کے قیدیوں کو حضور نے چھوڑ دیا, قرآن میں آیا تھا کہ اگر پہلے آیت نہ نازل ہوئی ہوتی تو تمہیں عذاب دیا جاتا ہے اس کے اوپر. اس طرح کی اجتہادی خطائیں. تو نبی علیہ السلام کے پاس جب لوگ جائیں گے تو آپ کہیں گے انا لہا, میں ہوں. پھر وہ اللہ کے حضور سجدہ کریں گے, اور جتنی دیر اللہ چاہے گا وہ سجدے میں رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ انہیں کلمات حمد سکھائے گا, اس سے وہ حمد کریں گے. پھر نبی علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ آپ شفاعت کریں, آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی, اور پھر حضور کے لیے ایک حصہ مقرر کیا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے, اور وہ گریجولی. پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب شفاعت کا دروازہ اللہ تعالیٰ کھولے گا نا میرے ہاتھوں پر, پھر باقی انبیاء بھی, فرشتے بھی, اور نیک لوگ بھی شفاعت کریں گے. ہم بزرگان دین کی شفاعت کے قائل ہیں, لیکن ان بزرگوں کی جنہوں نے توحید کی دعوت دی, جنہوں نے اپنی عبادت کروائی, اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے, اپنے سامنے جھکایا لوگوں کو, وہ تو اپنی مغفرت بھی ان کی ہو جائے تو بڑی بات ہے. یہ ان بزرگان دین کی بات ہے. یہ پوچھیں کہ وہ کون ہے بزرگان دین, میں کہوں گا امام بخاری. صحیح. یہ کہتے ہیں جی آگے بتائیں, ہم کہتے ہیں امام مسلم, کہتے ہیں آگے بتائیں, ہم کہتے ہیں امام ترمذی. وہ آگے سے چاہتے ہیں ہم 14ویں صدی کے لوگوں کے نام لیں,
اور یہ اکثر آپ سنتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے بزرگ پرانے بتائیں، ہم کہتے ہیں یہ، وہ کہتے ہیں بیچ والے بتائیں. بیچ میں تو میرے بھائی اگر میں ان مولویوں سے پوچھوں کہ اپنے لکڑ دادے کا نام بتاؤ تو بتا لیں گے، لیکن ہم مانیں گے کہ ہے تھا کوئی. بھائی اس زمانے میں بھی کوئی انجینئر ہوں گے، ہمارے پاس تو ٹریک ریکارڈ موجود نہیں، لیکن ہر زمانے میں اہل حق رہے ہیں اللہ کے فضل سے. اچھا، آپ اپنی توانائیاں میکسیمم جو ہے وہ شیعہ ہوں، سنی ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، ان کو مسلم کتابی یا توحید پرست جو ہے وہ کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نان مسلمز کے لیے آپ کچھ زیادہ بات نہیں کرتے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے وہ دعوت دین ہو، ان کو اسلام کے دائرے میں لایا جائے. نان مسلمز کے حوالے سے سب سے زیادہ میری ویڈیوز ہیں، لیکن دکھتا نہیں ہے نا کہ ایسا ہو. دکھتا کیوں نہیں ہے مجھے بتائیے، میں آپ کو بتاتا ہوں دکھتا ہے کیوں نہیں دکھتا. دھروو راٹھی نے اسلام کے حوالے سے کچھ چیزیں ہائی لائٹ کی اپنی کم علمی کی وجہ سے، تو میں نے اس کا جواب دیا. ملینز آف پیپل نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں میری. اس وقت یہ مولوی کی طرف سے جو ہمیں یہ مشورہ دیتے تھے آپ غیر مسلموں پہ کام کریں، ان کی کمپیٹنسی نہیں تھی جواب دیتے. پچھلے دنوں ماربری مینول نے 5 اعتراضات کیے ہیں قرآن کے اوپر، رسول اللہ کے اوپر، میں نے جواب دیا، وہ تو کسی نے جواب نہیں دیا. ایتھیسٹ کے حوالے سے میری اکا دکا نہیں درجنوں ویڈیوز ریکارڈ ہیں. نان مسلمز کے حوالے سے درجنوں ویڈیوز ریکارڈ ہیں. نان مسلمز کے ساتھ ہمارے کوئی زیادہ مسائل نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی مسئلہ توحید کا ہی ہے. کرسچنز کے ساتھ بھی بیسک مسئلہ توحید کا ہے. بالکل. اچھا، جوز کے ساتھ بھی ہمارا جو مین مسئلہ ہے وہ رسول اللہ کی ذات کے اوپر ہے. ان کے ساتھ حاضر و ناظر، علم غیب، یہ مسائل تو نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد ہندوؤں کے ساتھ بھی ہمارا مسئلہ توحید کے اوپر، تو توحید کے اوپر میں بات کرتا ہوں. ایتھیسٹ کے ساتھ ہمارا توحید کے اوپر مسئلہ ہے، خدا کا وہ ڈینائل کرتے ہیں، تو میں علمی دلائل کے ذریعے، سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے انہیں جواب دیتا ہوں. ہدایہ وکٹری چینل پہ جائیں، یہ لوگ کہتے ہیں نا جی یہ مولویوں کی تصویریں لگا کے ویوز لیتا ہے، اس پہ میری درجنوں ویڈیوز ہیں، کسی ایک میں بھی کسی مولوی کی تصویر نہیں ہے، صرف میری تصویر لگی ہوئی ہے، وہاں پہ ویوز ملینز میں ہے، اور اس کے تھمب نیل بھی انگلش میں بنے ہوئے ہیں، انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ نان مسلم کو دعوت دی ہوئی ہے. یہ توحید والا جو فیکٹر ہے، ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ بھی اس پر بڑا فوکس کیا کرتے تھے، لیکن آپ آل آؤٹ جاتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ، آپ کا بڑا سخت موقف ہوتا ہے. موقف سخت نہیں ہوتا، واضح ہوتا ہے. واضح ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ مطلب جی اگر دیکھیں جب اتنی سینسٹیو چیز ہے، قرآن میں ایک ہی گناہ رپورٹ ہوا ہے 2 دفعہ ایک سورت میں، سورہ النساء آیت نمبر 48 اور 116، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک گناہ ایسا ہے جو نہیں بخشے گا. دنیا میں اگر کوئی توبہ کر لے بخش دے گا، اور وہ ہے شرک. اس کے سوا جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. مسلم شریف میں حدیث ہے، اگر میرا بندہ زمین و آسمان گناہوں کے بھر کے لے آئے اور اس نے مجھ سے شرک نہ کیا ہوا، تو میں اس سے مغفرت کے ساتھ ملاقات کروں گا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. یہ کائنات کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ توحید. انبیاء دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں؟ اپنا تعارف کروانے آئے ہیں کیا؟ اللہ کا. توحید ہی تو ہے کائنات کا مقصد. انبیاء کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اہل البیت نے جو قربانیاں دی ہیں، حضرت حسین ابن علی نے جو گلا کٹایا کربلا میں توحید کی خاطر. بالکل ٹھیک ہے. اب میں بڑی سخت بات کرنے لگا ہوں. توحید اللہ کو اتنی پیاری ہے کہ اللہ نے اپنے پیاروں کے گلے اترتے ہوئے دیکھے ہیں توحید کی خاطر. توحید اللہ کو اتنی پیاری ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر لگتے ہوئے دیکھے ہیں کہ خون سے آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئیں. جو اپنے محبوب کو بھی پتھر کھاتا ہوا دیکھ لے تو اس کا مطلب ہے وہ کاز کوئی بہت بڑی ہے، وہ توحید کی کاز ہے. اب مجھے بتائیں میں سینسٹیو کیوں نہ ہوں؟ صحیح. میرے نبی کی دنیا میں آنے کی سب سے بڑی جو ان کا موٹو تھا، مشن تھا، توحید کو پھیلانا تھا. اچھا، اب آپ کی لیگیسی کیا ہے؟ کیونکہ آپ بہرحال اس وقت ڈیجیٹل میڈیا کی سب سے مشہور معروف شخصیت ہیں، اگر مذہبی حوالے سے بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی لیگیسی کیا ہوگی؟ میری لیگیسی کوئی نہیں، میں خود لیگیسی لے کے چل رہا ہوں. اچھا. ہاں جی، ہم لیگیسی لے کے چل رہے ہیں. جانا تو ہر کسی نے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیگیسی ہے. آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت. مضبوطی سے پکڑ لینا، گمراہ نہیں ہوگی. نبی علیہ السلام کی لیگیسی یہ تھی. خلفاء راشدین کے بارے میں جو حدیث ہے نا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، وہ اسپیسیفکلی پولیٹیکل ڈیسیژنز کے بارے میں. ان کی شخصی اطاعت نہیں ہے وہاں پہ، ورنہ تو خلفاء راشدین کے فیصلوں سے ان کے ماننے والوں نے اختلاف کیا ہے. حج تمتع کے معاملے میں حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے صحابہ کرام نے اختلاف کیا ہے، اور آج امت نے مانا ہے کہ ان کا یہ فیصلہ غلط تھا حج تمتع پہ پابندی لگانے کا. مولا علی نے سب سے پہلے اختلاف کر دیا.
تو اگر علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کا مطلب یہ ہوتا کہ خلفاء راشدین کے پیچھے بھی آپ نے اندھے بن کے چلنا ہے، تو بخاری مسلم میں کیوں آتا کہ حضرت علی نے کہا کہ امیر المومنین میں آپ کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت نہیں چھوڑ سکتا حج تمتع کے معاملے میں؟ تو یہ پولیٹیکل معاملے میں تھا. بالکل اصل چیز قرآن و سنت. اس کے بعد غدیر خم پہ نبی الاسلام نے فرمایا قرآن میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مضبوطی سے پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگی، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی رسی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. یہ جملہ 3 دفعہ ریپیٹ کیا. ہمارا یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ ہے، قرآن کی توحید پہ زیرو ٹالرنس ہے، اہل بیت کی دفاع کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. اس زمانے میں ہوتے اہل البیت کے ساتھ مل کر تلوار اٹھالتے ان کے مخالفین کے اوپر. صحیح. یعنی میں اگر کربلا میں ہوتا تو حسین ابن علی کے ساتھ مل کے میں نے کوئی دم درود تو نہیں کرنا تھا، سامنے والوں کے اوپر تلوار ہی اٹھانی تھی. اگر میں جنگ صفین میں ہوتا تو میں جس طرح حسن و حسین مولا علی کے ساتھ مل کر جنگ صفین میں لڑ رہے تھے اپنے مخالفین کے خلاف، عمار بن یاسر تھے، تو میں بھی ان کے ساتھ ہوتا. آج تلوار تو نہیں میں اٹھاؤں گا، ظاہر ہے سب لوگ آخرت میں جا چکے، لیکن آج میں اپنی زبان کے ذریعے دفاع کروں گا. یہ نبی الاسلام نے قیامت تک وصیت کی تھی کہ میں تمہیں اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یعنی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. اس زمانے میں اس نے سلوک تھا ان کے ساتھ آپ فزیکلی ساتھ دیتے، آج اس نے سلوک یہ ہے کہ ان کا دفاع کریں اور جو لوگ ان کے مخالفین ہیں ان کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز کریں. اچھا اب ذرا چلے مناظرے کی طرف آ جاتے ہیں. اس حوالے سے کنٹروورسی بہت کریٹ ہو چکی ہے. ہم نے دیکھا کہ آپ کی اکیڈمی کے باہر جو ہے وہ مفتی طارق مسعود صاحب ماضی میں آئے، انہوں نے کہا کہ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے انکار کر دیا. ان کا یہ موقف تھا. پھر اس کے بعد ہم نے مفتی حنیف قریشی صاحب کو دیکھا، وہ حالیہ دنوں میں آئے، آپ نے ان کے ساتھ مناظرہ کرنے سے انکار کر دیا. آپ کا موقف ہے کہ میں چھوٹوں سے نہیں کروں گا، بڑوں سے مناظرہ کروں گا. ہماری حالیہ پوڈ کاسٹ میں مفتی منیب الرحمان صاحب جن سے آپ نے مناظرہ کرنے کا کہا تھا کہ اگر کروں گا تو ان سے کروں گا، تو انہوں نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیا. تو میرے خیال میں اب یہ بات ختم نہیں ہو جانی چاہیے. جی ختم کر دیا. کیا فائدہ ہے؟ بالکل میں آپ کو سیکنڈ کرتا ہوں، ختم کر دیا، میں نے چیپٹر کلوز کر دیا. کیونکہ میں یہی چاہتا ہوں جی سب ظاہر ہے کلوز ہو گیا نا چیپٹر، بڑے سامنے آ نہیں رہے. دیکھیں مفتی منیب الرحمان صاحب نے آپ کی پوڈ کاسٹ میں کہا کہ ہم ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے. صحیح. اچھا ایک آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے آپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ وہ شخصیت ہیں اہل سنت والجماعت میں جن سے وہ براہ راست مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کا اس پر کوئی موقف نہیں آیا؟ کوئی آپ اس سلسلے میں بات کرنا چاہیں گے، کوئی میسج دینا؟ ہم ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے. اچھا. اور ہم اپنا موقف اپنے پلیٹ فارم سے پیش کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ ہمارا نام لیں تو ہماری اور شہرت ہو اور لوگ متوجہ ہوں، تو اس لیے ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے مثبت انداز میں اپنا پیغام پہنچاتے رہے ہیں، پہنچاتے رہتے ہیں، پہنچاتے رہیں گے. یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں جن کو مناظرہ بازی کا بہت شوق ہے، وہ اپنے دربار لگاتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اس کا مطلب آپ کو پتا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اتنا بڑا فتنہ نہیں ہے کہ میں ایسے سر پہ سوار کر لوں. ورنہ مجھے بتائیں جس طرح ان کے چھوٹو ہمیں کہہ رہے تھے کہ اس زمانے میں مرزا سینئر تھا اور پیر میر علی شاہ صاحب نکلے اور یہ مرزا جونیئر ہے تو ہم نکلے ہیں، تو بھائی پھر پیر میر علی شاہ صاحب کے لیول کا اس وقت تو مفتی منیب الرحمان ہے اور اس نے مجھے کلین چٹ دے دیا. ان کا ان کو منہ لگانے کے لیے جس طرح باقی لوگ بھی اپنا کام کر رہے ہیں یہ بھی کرتا رہے. مجھے انہوں نے ڈگری دی ہے کہ اس کے کوئی قائد و نظریات اس قابل نہیں کہ میں اسے منہ لگا کے تو میں اسے کنفرنٹ کروں. صرف علمی اختلاف جس طرح وہ کرتا ہے میں بھی جواب دے لوں گا. جس طرح ہم کو ایگزسٹ کر رہے ہیں یہ بھی کو ایگزسٹ کرے. قادیانیوں کے کیس میں اس وقت مسلمانوں نے یہ نہیں کیا تھا، سارے اکٹھے ہوئے تھے، ان کا تھا کہ ان کے ساتھ ہم کو ایگزسٹ نہیں کریں گے. اسی وجہ سے پھر انہیں پاکستان کے آئین میں نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا اور ان کی اعلانیہ تبلیغ پہ پابندی لگائی گئی. الحمدللہ میں اعلانیہ تبلیغ کر رہا ہوں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ الحمدللہ میں ختم نبوت کا مشن لے کے چل رہا ہوں. اور یہ بھی لوگ مانتے ہیں کہ ختم نبوت پہ صرف انجینئر صاحب کام کر رہے ہیں، کیونکہ وہ صرف غلام احمد قادیانی دجال تک نہیں رہے بلکہ ہمارے بابوں نے بھی جو اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے تھے ان کو بھی انہوں نے ایکسپوز کیا. مفتی صاحب کو اس بات کا پتہ ہے. رہا یہ جو مناظروں والا سلسلہ ہے، بالکل میں اب اس کی ڈیٹیلز میں جاؤں گا ہی نہیں. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ چیپٹر کلوز ہو گیا. کرنا بھی چاہیں گے تو آپ نہیں کریں گے. نہیں، بڑے آئیں گے تو ہم تو ان کو یہاں بٹھائیں گے نا، ہم انہیں ریسپیکٹ دیں گے، ہمارے لیے آنر ہے. کیوں؟ اس میں مجھے فائدہ ہے. دیکھیں بڑے کے ساتھ بیٹھنے کا مجھے یہ فائدہ ہے کہ بڑے کی ویورشپ بھلے ہزاروں میں ہو، سینکڑوں میں ہو، لیکن پریکٹیکلی وہ لاکھوں علماء کا امام ہے اور کروڑوں کی پبلک کا امام ہے. بڑا جب یہاں بیٹھے گا اور ہم اس کو علمی طور پر جواب دیں گے
تو اس کی ویڈیوز تو لاکھوں نے نہیں دیکھنی, میری ویڈیو جانی ہے ملینز میں, اور میں کہوں گا کہ یہ تھا نا تمہارا ٹارزن, دیکھ لو ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے. اب ادھر کوئی گھسنے کی کوشش بھی نہ کرے, آپ کا ٹارزن گرا دیا. دیکھیں جب جیلم سٹی کی ٹیم آسٹریلیا کی قومی ٹیم کو ہرا دے تو پھر پیچھے تو بات ہی ختم ہو گئی نا. صحیح. لیکن یہاں پہ یہ معاملہ نہیں ہے کہ جیلم کی ٹیم ہے, یہ کہتے ہیں کہ اس نے ایک فرقہ لانچ کیا, تو فار دا سیک آف آرگومنٹ نعوذ باللہ اس اسکول آف تھاٹ کا ہیڈ تو میں ہوا نا, تو ہیڈ پھر ہیڈ سے بیٹھے گا, چھوٹے کے ساتھ نہیں بیٹھے گا. اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں, ان کو بڑے کبھی بھی ویڈیو نہیں بنا کے دیں گے, مجھے یقین ہے. اس کی وجہ ہے کہ انہیں پتا ہے کہ کیا جواب دیں گے. ان کو اندر خانے یہ بات معلوم ہے کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے اس کا جواب صرف یہ ہے کہ یہ باتیں درست ہیں لیکن کرنی نہیں چاہیے. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. بالکل یہ بات ہے. اچھا ابھی آپ یہ شعر جو ہے نا وہ ان کی زندگی میں پروین شاکر کی اتنا عیاں نہیں ہوا تھا جتنا ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے ہوا ہے. اچھا اب ذرا یہ بتائیے گا, ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے پلیٹ فارم سے ختم نبوت پر بڑا کام ہو رہا ہے. کچھ دنوں قبل میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں آپ نے کہا کہ ختم نبوت کا جو اصل پیغام ہے وہ یہ ہے کہ زمین اور آسمان کا کنیکشن اب منقطع ہو گیا. اب آپ اس بات پر بھی یقین کرتے ہیں اور یہ آپ بتاتے بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے, امام مہدی بھی آئیں گے, تو ظاہر سی بات ہے جب وہ آئیں گے تو کنیکشن تو دوبارہ اسٹیبلش ہو جائے گا. تو کیا یہ کنیکشن کچھ عرصے کے لیے منقطع ہوا ہے یا ہمیشہ تا قیامت منقطع ہو گیا؟ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گیا جی, بالکل اس میں کچھ شک نہیں. پھر جب وہ آئیں گے تو پھر کس طریقے سے کنیکشن میں آپ کو بتاتا ہوں. کیا عیسیٰ ابن مریم یا امام محمد بن عبداللہ المہدی یہ کلیم کریں گے کہ ہم کوئی شریعت لے کے آئے ہیں؟ نہیں. یا اللہ تعالیٰ نے جو باتیں رسول اللہ کو بتانی تھی اور بھول گیا تھا نعوذ باللہ, یا قیامت کے نزدیک کوئی ایسی چیزیں آنے والی تھی جو ہمارے ذریعے بتائی جا رہی ہیں؟ نہیں. صحیح مسلم میں موجود ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب تم میں اتریں گے تو وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. یہ راوی حدیث نے اس کے اوپر کامنٹس کیے ہیں, یہ حدیث بخاری میں بھی ہے کہ تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عادل حکمران کی حیثیت سے عیسیٰ ابن مریم اتریں گے, سلیب توڑ دیں گے, خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے. آپ مجھے بتائیں یہ جو تینوں کام ہیں یہ تو بخاری مسلم میں قرآن میں رپورٹ ہوئے ہیں. عیسیٰ ابن مریم کون سا نیا دین لے کے آئے ہیں؟ سلیب توڑنا, یعنی توحید کی اناؤنسمنٹ کریں گے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیسی سلیب توڑی ہوئی ہے علمی طور پہ؟ خنزیر, کیونکہ جیسس کرائسٹ کے ماننے والے کتابوں کے باوجود خنزیر کھا رہے ہیں, تو وہ اسٹیبلش کریں گے, ان کے ماننے والے پھر اسلام قبول کر لیں گے کہ خنزیر حرام ہے. تو خنزیر پہلے ہی قرآن میں حرام ہے, یہ عیسیٰ ابن مریم کو نئی بات دے رہے ہوں گے امت کو. جزیہ موقوف کر دیں گے. جزیہ لیے ہی نان مسلم سے جاتا ہے, جب لوگ اسلام قبول کر لیں گے پھر جزیے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے, تو کوئی نئی چیز نہیں آئے گی. غلام احمد قادیانی دجال نے جو اپنے آپ کو امتی نبی ڈکلیئر کیا اور ختم نبوت کی احادیث اور آیت مبارکہ سورۃ الاحزاب اس کی جو انٹرپریٹیشن اس نے غلط کی, ترجمہ ٹھیک کیا, انٹرپریٹیشن غلط کی. یہ انٹرپریٹیشن اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے کی ہوتی تو مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ نہ لڑی جاتی. ہاں بالکل کلیئر کٹ. باقی آسمان اور زمین کا جو رشتہ منقطع ہے وہ بالکل واضح ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر جو ہے وہ ام ایمن کو ملنے گئے. وہ ایک بڑھیا خاتون تھی, حضور بھی ان کے پاس جایا کرتے تھے. تو حضرت عمر سے انہوں نے کہا چلو ہم بھی ان کے پاس بیٹھتے ہیں, تھوڑا غم غلط کریں گے. وہاں پہ جب پہنچے تو وہ رو رہی تھی. تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اللہ کے نبی تو بہتر جگہ پہ پہنچ گئے. تو وہ عورت اتنی سمجھدار تھی کہ دونوں مردوں کو اس نے حیران کر دیا. انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہی کہ نبی الاسلام دنیا سے چلے گئے ہیں, وہ یقیناً ہر انسان نے جانا ہے اور وہ بہتر جگہ پہ ہے. میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع ہو گیا. اب جو کچھ کریں گے وہ ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ انٹروین نہیں کرے گا کہ یہ کام غلط ہوا یہ صحیح ہوا, یہ ہمارا اجتہاد ہوگا. تو یہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ جو وہ میں وہاں آ رہا ہوں. میں پہلے آپ کو یہ ڈاکٹر کلیئر کر رہا ہوں کہ یہ میں نے جو جملہ بولا ہے نا آسمان اور زمین کا رشتہ منقطع ہے, ہو سکتا ہے آپ کی آڈینس سمجھے کہ میں نے ٹرم کو ایڈوائز کیا ہے. یہ ایز اے ٹرم موجود ہے مسلم شریف کے اندر. پھر نہج البلاغہ میں جب مولا علی علیہ السلام نے نبی الاسلام کی میت کے اوپر خطبہ دیا ہے, اس میں الفاظ ہے یا رسول اللہ آپ کی موت باقی انبیاء کی سی نہیں ہے, آپ کی موت نے آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع کر دیا. اب مجھے بتائیں, شیعہ کی کتاب نہج البلاغہ میں مولا علی کا خطبہ ہے حضور کی میت کے اوپر کہ آسمان اور زمین کا رشتہ منقطع ہو گیا. اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے, تو یہ ایگریڈ اپون اجماعی عقیدہ ہو گیا نا. اب آئیں حضرت عیسیٰ ابن مریم, وہ میں نے آپ کو بتا دیا, وہ
رسول اللہ کی سنت کے مطابق چلائیں گے, قرآن کے مطابق. بیسیکلی عیسیٰ ابن مریم ہوں یا امام مہدی ہوں, یہ مسلمانوں کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں. صحیح, پولیٹیکل لیڈرز ہیں, مذہب دین وہی چل رہا ہے. اب مجھے بتائیں, خلفائے راشدین وہ پولیٹیکل پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, دین انہوں نے اپنا کوئی جاری نہیں کیا. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اس میں بھی پولیٹیکل ڈیسیژن ہے, دینی کوئی ڈیسیژن ایسا نہیں کہ وہ کریں اور وہ قرآن و سنت کے خلاف وہ اسٹیبلش ہوگا. مجھے بتائیں, حضرت عثمان نے جب حج تمتع نہیں کیا, بخاری مسلم میں آتا ہے, مروان کہتا ہے کہ میں اس مجلس میں موجود تھا, حضرت علی نے عثمان سے کہا کہ میں آپ کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت نہیں چھوڑ سکتا. آج پوری امت حج تمتع کرتی ہے, حضرت عثمان کا فتویٰ امت نے چھوڑ دیا. اس سے پہلے حضرت عمر نے پابندی لگائی. تو عمران بن حسین صحابی نے کہا کہ اس شخص نے یہ سب کچھ کیا ہے, کوئی آسمان سے وہی نازل نہیں ہوئی حضور کے بعد کہ حج تمتع پہ پابندی لگی ہو. اتنے صحابہ مخالفت کرتے تھے. پریکٹیکلی اگر حضرت عمر اور عثمان کے ڈیسیژن امت نے قبول نہیں کیے, خلفائے راشدین ہوتے ہوئے, اور امت میں سب سے پہلے امت کے بڑوں نے, حضرت علی نے, اور آج پریکٹیکلی پوری امت نے ان کے موقف کو ریجیکٹ کر دیا کہ حج تمتع سب سے افضل حج ہے, وہ اس سے روکتے تھے پولیٹیکل ڈیسیژن کی وجہ سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے جتنے لیڈرز ہیں یہ سب کے سب پولیٹیکل لیڈرز ہوں گے. دین انہوں نے وہی لے کے چلنا ہے جو قرآن و سنت میں موجود. اچھا انجینئر صاحب, اب ذرا یہ بتائیے گا, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی تائید حاصل ہوگی؟ اس اعتبار سے تو حاصل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ انہیں پولیٹیکلی گائیڈ کرے گا. صحیح, کہ اب مسلمانوں کو فلاں جگہ لے جائیں, اس طرح کریں. یہ والا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا. صحیح. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم پیغمبر تھے, اس امت میں امتی بن کے آئے, وہ نبی امتی ہیں. یہ ٹرم آپ نے سمجھنی ہے, وہ امتی نبی نہیں ہے. امتی نبی اگر آپ کلیم کریں گے پھر غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والے کہیں گے کہ آپ نے بنو اسرائیل سے ادھارا نبی اٹھایا ہے, تو بنو اسماعیل سے کیوں نہیں اٹھاتے ہمارا؟ صحیح. تو ان کو یہ بتانا ہے کہ اس امت میں کسی بھی امتی نے نبی نہیں بننا. عیسیٰ ابن مریم پہلے سے ہی پیغمبر تھے, اس امت میں آئیں گے امتی کی حیثیت سے. صحیح. چونکہ اللہ تعالیٰ جس کو نبی بناتا ہے اس سے نبوت نہیں چھینتا, تو نبوت تو ان کی باقی ہے. اس کی وجہ سے ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ اپنی جگہ, ان کا دنیا میں اترنا ہی معجزانہ ہے. مطلب وہ پیدا ہو کے تو نہیں آئیں گے, وہ تو آسمانوں سے دو فرشتوں کے سہارے جو ہے وہ دمشق کے مینار پہ اتریں گے. صحیح مسلم میں ہے کہ 2 زرد چادریں پہنی ہوئی ہوں گی, نیچے تامد اور اوپر وہ, تو اس طریقے سے, اور اقامت ہو چکی ہوگی, اور مسلمانوں کا امام کہے گا آپ نماز پڑھائیں, وہ کہیں گے کہ نہیں تم نماز پڑھاؤ, ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم بھی نمازیں پڑھائیں گے. تو اس اعتبار سے تو تائید ہوگی کہ اللہ تعالیٰ انہیں گائیڈ کرے گا, لیکن کوئی دینی مسئلہ نہیں, دین فکس ہے. یہاں پر شیخ احمد سرندی نے لکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب دنیا میں اتریں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. اچھا. ہاں. پھر انہیں حیا آئی کہ یہ تو میں نے بہت بڑی بات کی. انہوں نے کہا نہیں, ان کا اجتہاد فقہ حنفی کے اجتہاد کے ساتھ مل جائے گا. فقہ حنفی کا اجتہاد تو آج ہی اس کا جو ہم نے کر دیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. پھر غلطی ان سے یہ ہوگی کہ شیخ احمد سرندی کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ حنفیوں نے 2 ہو جانا ہے. صحیح. اب کوئی نیا بابا آئے گا نا, وہ پھر اس میں نئی بات ٹھوکے گا کہ وہ فقہ حنفیہ بریلویہ کے مطابق عمل کریں گے, کیونکہ دیوبندیہ کے مطابق تو عمل کر نہیں سکتے. دیوبندی انگوٹھے چومنے کو بدعت کہتے ہیں, بریلوی کہتے ہیں اس کے اوپر شفاعت کی بشارت ہے. فقہ بھی علیحدہ ہو چکی ہے, صرف عقیدے علیحدہ نہیں ہوئے. یہ اگر 2 نمبری کریں نا کہ ہمارا عقیدوں کا فرق ہے, فقہ ہماری ایک ہے, فقہ بھی ایک نہیں ہے, نام کی حد تک ایک ہے. ایک بندہ کہہ رہا ہے انگوٹھے چومنا شفاعت کی نوید ہے, بریلوی. دیوبندی کہہ رہے ہیں یہ بدعت ہے. دوسری طرف دیوبندی ضعیف روایتوں میں عمل کرتے ہیں, ادھر آ کے وہ 4-5 ضعیف روایتیں یہاں پہ بھی موجود ہیں, ان کو بھی ضرب تقسیم کر کے کسی لیول پہ پہنچا دیں, نہیں پہنچاتے. تو اس اعتبار سے یہ ساری جعلی باتیں. بلکہ شیخ احمد سرندی نے تو یہ بھی لکھا کہ اس امت میں اگر کوئی نبی ہوتا تو فقہ حنفی میں سے ہوتا. اچھا. ہاں جی. ہمارے پاس تو ترمذی میں ہے نا کہ اگر امت میں کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, اور بخاری مسلم میں ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں, یعنی اگر کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا. صحیح. جبکہ شیخ احمد سرندی صاحب یہ کہتے ہیں کہ علی اور عمر نہیں, فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا. صحیح. تو اس لیے ہم کہتے ہیں یہ ہے بابوں کا دین, وہ ہے کتابوں کا دین. اور یہ شیخ احمد سرندی وہ ہے جو بریلوی اور دیوبندیوں کا 1000 سال کا مجدد ہے. اچھا, یہ اتنا اہم معاملہ ہے, یہ ایک انسٹیٹیوشنلائز معاملہ ہے کہ حضرت مہدی کو آنا ہے, حضرت عیسیٰ کو آنا ہے, لیکن ہم قرآن میں اس سلسلے میں کچھ نہیں دیکھتے. روایات میں تو ملتا ہے, اس کی کیا وجہ لگتی ہے آپ کو؟ قرآن میں عیسیٰ ابن مریم کا تو ذکر ہے جی, حیات مسیح کا بھی آنے کا, نزول مسیح کا بھی ہے. اچھا ہے. بالکل. سورہ زخرف میں ہے کہ عیسیٰ قیامت کی خبر ہے.
صحیح. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے سورۃ النساء میں جہاں پہ ذکر آیا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، ان کے لیے معاملہ ایمبیگوس ہو گیا. اس کے بعد آیا ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر اپنی موت سے پہلے یا ان کی موت سے پہلے، دونوں طریقے سے ترجمہ کیا گیا، وہ عیسیٰ ابن مریم کے اوپر ایمان لے آئے گا. یہ جو آیت ہے یہ تلاوت کرتے تھے حضرت ابو ہریرہ، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن میں ذکر ہے کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے. تو اس طریقے سے اشارتاً ذکر موجود ہے، باقی تفصیلات اس میں موجود نہیں ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اور کئی تفصیلات تھی جو لوگ خواہش کر سکتے تھے کہ قرآن میں موجود ہوں. مثلا سب سے بڑی خواہش یہ کہ رسول اللہ کا سکسیسر کون ہوگا. بالکل مجھے بتائیں، اس کے اوپر امت ٹوٹی ہے نا. اب کوئی کہ جی میں چونکہ قرآن میں نہیں آیا کہ حضور کا سکسیسر کون ہے اس لیے نہ میں ابو بکر کو مانتا ہوں نہ حضرت علی کو سکسیسر مانتا ہوں. کتنا بڑا پھکا دیا میں نے. صحیح. تو پھر کیا بات کی جائے گی کہ یار اس کی ضرورت نہیں تھی، بس آپ کو دین بتا دیا گیا. باقی دین اسلام کا سورس صرف قرآن نہیں ہے، سنت بھی ہے. سنت کا انکار کرنے والا گمراہ نہیں، کافر ہے. صحیح. صرف قرآن نہیں، کیونکہ قرآن ہی تو ہمیں کہہ رہا ہے سنت پہ عمل کرنا ہے. قرآن کہہ رہا ہے جمعے کے دن جب اذان دی جائے تو مسجد کی طرف آؤ. اذان کے الفاظ نہیں بتا رہا. اس کا مطلب ہے کہ اذان پھر کہیں موجود ہونی چاہیے نا، وہ سنت میں ہے. اس کا ریٹن ریکارڈ احادیث. قرآن اتنی بڑی بات کر رہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا. قرآن کہہ رہا ہے کہ جس نے نماز نہیں پڑھی وہ مشرک ہے اور نماز کا طریقہ ہی نہیں بتا رہا. اتنی بڑی بات جس سے میرا کفر اسلام جڑا ہوا ہے، قرآن اس پہ خاموش ہے. عیسیٰ ابن مریم کا ذکر اس طریقے سے جو غامدی صاحب ڈیمانڈ کرتے ہیں نہ آنا یہ چھوٹی چیز ہے. اچھا، بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس سے میرا کفر اسلام جڑا ہوا ہے وہ تو نماز کا، نہ تو 5 نمازوں کا ذکر اس طریقے سے آیا، نہ ان کی ٹائمنگز آئیں اس طریقے سے، نہ ان کی رکعتیں آئیں، نہ اس میں پڑھنے کا طریقہ آیا، نہ اس کے پوسٹر آئے. تو یہ تو بڑا مسئلہ تھا. لہٰذا ان کو بتایا کریں کہ یار حضرت عیسیٰ کی فکر نہ کرو، آپ فکر کرو کہ نماز کا طریقہ سنت میں کیوں گیا ہوا ہے. صحیح. وہ بھی قرآن میں ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس سے کفر اسلام جڑا ہوا تھا. اچھا، اب ذرا صوفیزم کی بات کر لیتے ہیں. بڑی تنقید کرتے ہیں آپ اس پر. یہ کلچر آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے پروان چڑھا تھا صوفیت کا؟ بیسیکلی اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جب حسین ابن علی کی شہادت ہوئی اور قیام حسینی بظاہر دنیا میں ناکام ہو گیا، یعنی وہ ملوکیت کو ختم نہیں کر سکے، اللہ کے حضور کامیاب ہوئے، ان کی قربانی لکھی گئی. اس کے بعد لوگوں نے کنکلوڈ کر دیا کہ اب ہم حکمرانوں کو تلوار کے ذریعے چینج نہیں کر سکتے، بہتر یہ ہے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ہم پیرلل میں اپنی خانقاہیں بنا لیں. اور جس طرح بنی اسرائیل کے پیغمبر خانقاہوں میں بیٹھ کے ہیکل سلیمانی میں انبیاء بیٹھ کے دعوت توحید کا کام کرتے تھے، اوپر رومنز کی حکومت تھی، اوپر بت پرست بیٹھے ہوئے ہیں، اور یروشلم میں بیٹھ کے جس طرح آج یورپ اور امریکہ میں مسلمان کام کر رہے ہیں اسی طریقے سے تھا انبیاء ہو کے. تو انہوں نے کہا ہم اس طریقے سے نبی علیہ السلام کا مشن آگے لے کے چلتے ہیں، کیونکہ اب ہم حکمرانوں سے ٹکرا نہیں سکتے اور ان سے ہم کوسوں دور بھاگیں گے. مولوی پھر بھی حکمرانوں کے پاس جاتے تھے، صوفیاء اس چیز کو بھی اوائڈ کرتے تھے. اس کی وجہ سے حکمرانوں پہ بھی ان کا رعب ہوتا تھا، لوگ ان سے عقیدت رکھتے تھے. پھر حکمران خود حاضریاں دینے شروع ہو گئے ان کے پاس. صحیح. اس سے وہ اور پھول گئے. اخلاص کے ساتھ یہ معاملات شروع کیے تھے، توحید پہ چلتے رہتے. آج بھی اگر کوئی خانقاہ تصوف کی ایسی ہو نا جو آپ کو یہ بتائے کہ آپ نے اللہ کے سامنے جھکنا ہے، کسی بزرگ کو نہیں پکارنا، کسی فرشتے کو، کسی پیغمبر کو نہیں پکارنا، اللہ کو مدد کے لیے پکارنا ہے، اور آپ کے امام وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے، تو جناب سب سے پہلے میں اس کا بیعت ہو جاؤں گا. اگر تصوف یہ ہوتی، سٹارٹ تو انہوں نے اسی طریقے سے لیا، لیکن وہی ہوتا ہے کہ سٹارٹ تو بڑے اچھے طریقے سے ہوتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس امت کے بزرگان دین نے پوری نیک نیتی کے ساتھ امت کا جنازہ نکالا ہے. بد نیتی نہیں تھی، نیت بالکل نیک تھی، لیکن کام ڈال دیا. سٹارٹ کیا، پھر کرتے کرتے تھیندے ٹھیک ہے. سٹارٹ اس طریقے سٹینڈ کرتی ہے صوفیزم، آپ کہتے ہیں؟ جی کرتی تھی. جب سٹارٹ کیا تو اس وقت تو ظاہر ہے کہ جو کئی ایک محدثین تھے جن کو اس وقت آپ سمجھ لیں زاہد کہا جاتا تھا کہ دنیا سے زاہد ہے، جس طرح عبداللہ ابن مبارک ہے. ان کو صوفیاء بھی مانتے تھے، محدثین بھی مانتے تھے، بخاری مسلم کے راوی ہیں. ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ کامن پرسنالٹی ہیں اصحاب الحدیث میں اور اہل زہد میں. پہلے ٹرم یہ یوز ہوتی تھی، پھر صوفیاء کی ٹرم آئی، اور کرتے کرتے اب تو ایک معاملات بگڑ گئے. ہمیں تصوف سے یہ ہے کہ جب یہ سٹارٹ ہوئی اچھی انٹینشن کے ساتھ ہوئی،
گو اس میں بھی کمزوریاں تھیں، لیکن یہ کمزوری نہیں تھی کہ یہ خود مشکل کشا لوگوں کے بن کے بیٹھ جائیں. وہ تو کہتے تھے کہ بھئی ہم اہل البیت کے مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں. ایک خانقاہی نظام انہوں نے چلایا. میں دار ارقم کو بھی ایک خانقاہ سمجھتا ہوں توحید کی. اس طرح کی کوئی خانقاہ ہو تو میں کہتا ہوں پوری دنیا میں یہ خانقاہیں ہونی چاہیے جہاں آپ توحید کی بات کریں، سنت سکھائیں، بجائے کہ اپنے بزرگوں کی تعلیمات. لیکن انہوں نے پھر بیچ میں داخل کیا کہ آپ نے پہلے شیخ میں فنا ہونا ہے، اس کے بعد رسول میں فنا ہوں گے، پھر آپ اللہ تک پہنچیں گے. لیکن حالت یہ ہے کہ پوری زندگی شیخ میں فنا نہیں ہو سکتے. شیخ ان کا چندہ کھا جاتا ہے، ان کی عزتیں بھی لوٹ لیتا ہے، ان کا مال بھی لوٹ لیتا ہے، اس میں فنا ہوتے رہتے ہیں، کام ختم ہو جاتا ہے. ہمارا کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے پہلے دن جب یہاں آتا ہے، یہاں نہ بھی آئے، اپنی ویڈیوز اس تک جب ہماری پہنچتی ہیں تو وہ پہلے دن سے ہی فنا فی اللہ اور فنا پھر رسول ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب تو شاہی کوئی نہیں، ہم تو کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں. یہ اگر خانقاہی نظام ہونا، سب سے پہلے میں ایسی تصوف کا سپورٹر ہوں گا. لیکن پریکٹیکلی تصوف جو ہے یہ طاغوت بنی ہوئی ہے. یہ اسپرچل پاورز ہوتی ہیں ایسی کوئی چیزیں کرتی ہیں؟ پاور شاور کیا؟ جب آپ نے کہا کہ اللہ رسول سب کچھ ہے، پھر اپنی تو نفی ہوگی. اسپرچل پاور کہاں سے ان کے پاس؟ نہیں، وہ جو ہوتا ہے نا کہ کوئی تعویذ نکال دیتا ہے، کوئی تالا نکال دیتا ہے، کوئی کہتا ہے. تو میں نے تو بڑا چھوٹا ٹیسٹ رکھا ہے ان کے لیے کہ ایک نو مولود بچے کا ختنہ کر کے بتا دیں یہ مجھے بغیر بلیڈ کے، اور اگر خطرہ نہ ہوا تو دیکھ لیں جس بزرگ نے اپنی بزرگی فارغ کروانی ہے، بزرگی بھی اور چاچی بھی، تو آ جائے. اچھا، آپ کہتے ہیں کہ آپ کے بابا وہ ہیں جن کی قبر مدینہ، چاچی اس طرح بھی ٹوٹ جائے گی جی، میں دس دیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ کے بابا وہ ہیں جن کی قبر مدینہ میں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو امام بخاری ہیں وہ بھی آپ کے بابا ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی امام ابو حنیفہ ہو گئے یا مالک ہو گئے، شافعی ہو گئے، تو کہاں تک آپ بابے مانتے ہیں اور کہاں سے بابے نہیں مانتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں، قیامت تک ہم ان بابوں کو مانیں گے جو کتابوں کو مانیں گے، سارے بابوں کو مانیں گے جو کتابوں کو مانیں گے، جو ہمارے نبی کے ساتھ ہمیں جوڑیں گے. جب وہ کہیں گے نا قرآن و سنت کو چھوڑیں گے، ہمارے بزرگوں نے اس چیز کو یوں سمجھا ہے، ہم پھر ان کو نہیں مانیں گے. یہ ہے ہماری بنیادی چیز جو ہم صحیح احادیث کی روشنی میں، غدیر خم کی حدیث کی روشنی میں، اور حجۃ الوداع کی حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں. قرآن اور اہل سنت، اور قرآن اور اہل بیت، یہ ہے ہمارا کرائٹیریا. تو جو بھی اس کرائٹیریا میں فٹ ہو ہمارا امام ہے. اللہ کا شکر ہے، ہم تیار ہیں ہر بندے کو. آپ باپا جانی سے کہیں نا کراچی کہ وہ اناؤنسمنٹ کر دیں کہ میں آج تک آپ کو بتاتا رہا، وہ ٹی وی میں بتاتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری ہے. صحیح. جس دن باپا جانی وہ بخاری شریف کھول کے اس میں لکھا ہوا نماز کا طریقہ، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کر کے دکھا دیں تو میں ان کا مرید ہونے کے لیے تیار ہوں. اور پھر یہ بھی بتائیں کہ یہ ہم پہلے سارا فراڈ کرتے رہتے، یہ نہ ہو کہ وہ عملی ہو کے کر دیں. نہ نہ نہ، انہوں نے تقلید کو غلط کہنا ہے. اوکے، میں نبی کی سنت کی وجہ سے کر رہا ہوں، میں حملی ہو کے نہیں کر رہا، نبی کی سنت کی وجہ سے. اور ٹائم قیامت تک ہے، یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے. فقہ حنفی سے اختلاف فقط رفع دین پر ہی ہے؟ فقہ حنفی سے نہیں، ہمیں فقہ شافعی سے بھی اختلاف ہے، مالکی سے بھی ہے. امام حنیفہ، امام شافعی، امام بن حنبل، امام مالک سے اختلاف نہیں ہے. مجھے بتائیں، جب 2 ارب کے قریب کرسچنز عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور ہم اس کے مقابلے پہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہ عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے، تو کیا ہم حضرت عیسیٰ کی توہین کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہمیں وہم بھی آیا؟ لیکن کرسچن سے پوچھیں نا، وہ کہتے ہیں توہین کرتے ہیں. ہمیں وہم بھی نہیں آتا. بالکل اس طریقے سے جب ہم حنفیوں اور شافیوں کی اور مالکیوں کی کمزوریاں ہائی لائٹ کرتے ہیں، ہمیں وہم بھی نہیں آتا کہ ہم امام شافعی کو برا کہہ رہے ہیں. ان کے نام کے اوپر جو فرقہ کھڑے کیے، مجھے بتائیں 400 سال تک، 1517 سے 1917 تک انہوں نے کعبے میں 4 مصلے 4 اماموں کے نام پہ ڈالے. کیا وہ امام اجازت دیں گے کہ آپ 4 مصلے ڈالو؟ اور پھر یہ ڈھونگ رچاؤ کہ چاروں امام حق پہ ہیں. چاروں حق پہ ہیں تو چلو ایک مصلہ رکھو، ایک نماز شافعی پڑھا لے، ایک حنبلی پڑھا لے، 4 پیرلل میں مصلے، سارے اپنی اپنی جماعتیں کریں. اور سٹارٹ کب ہوا؟ سلطنت عثمانیہ نے 1517 میں. نبی الاسلام دنیا سے گئے ہیں 632 میں. 632 سے لے کر 1517 تک 900 سال تک جنہوں نے 4 مصلے نہیں ڈالے، وہ بہتر مسلمان تھے یا بعد والے بہتر مسلمان ہیں؟ ہم ان مسلمانوں کی طرف جا رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ہمارے بزرگوں کا انکار کرتا ہے، یہ نئی بات. ہم پرانے بزرگوں کو مانتے ہیں، ان کے سارے بزرگ درمیانے ہیں. تو پھر تقلید غلط ہے؟ ظاہر ہے تقلید تو بالکل فراڈ ہے، اندھے بن کے کسی کے پیچھے چلنا. ان سے بھی پوچھ لیں. آپ ان سے کہیں میں انجینئر صاحب کی تقلید کرتا ہوں، کہیں گے تقلید حرام ہے. وہ کہیں گے نہیں دلیل پہ بات نہیں. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کوئی نہ کوئی تو دین کی تشریح کرے گا نا. تشریح کرنا اور چیز ہے، دین کی تشریح یہ ہے تشریح کرے گا، اس کی تو تقلید جی. نہیں تقلید نہیں ہوگی. تقلید تب ہوگی جب وہ
بغیر قرآن و سنت کی دلیل کے اپنی رائے بیان کرتے ہیں. تقلید کی لفظی ڈیفینیشن پتہ کیا عربی میں؟ بغیر دلیل کے کسی کی گفتگو کو ایکسپٹ کر لینا, اس کے عقیدے کو مان لینا. بالکل. اگر میں آپ کو کہوں قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس سے میں توحید ثابت کروں, میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 سے سود کی حرمت ثابت کروں, تو میں نے دلیل دے دی نا. اب آپ 279 جب سورہ بقرہ کی فالو کر رہے ہیں تو کیا آپ میری تقلید کر رہے ہیں؟ نہیں, میں نے آپ کو قرآن سے. ہاں, یہ والی اگر تقلید ہونا تو سب سے پہلے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ تو یہ کر ہی نہیں رہے. انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تشریح میں یا علی مدد ثابت کیا ہوا ہے. یہ کون سی تشریح؟ جو معنی اچھل اچھل کے نکل رہا ہے وہ نہیں مان رہے, بالکل اس کے اپوزٹ معنی بیان کر رہے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں قرآن کے بعد سب سے افضل بخاری اور مسلم ہے. جیسے ہی بخاری اور مسلم سے نماز کا طریقہ کھولیں ہم, تو نہ دیوبندی اس طریقے میں نماز پڑھ رہے ہیں نہ بریلوی. تو ہم پوچھیں گے بھئی تم کہاں کے سنی ہو؟ پھر کس سنیت کو لے کے چل رہے ہو؟ سنیت قرآن کے بعد کس چیز کو ماننے کا نام ہے؟ بخاری اور مسلم کو. اگر کوئی کہتا ہے یہ بات میں غلط کر رہا ہوں, اپنے بزرگوں سے پوچھ لو. شاہ ولی اللہ دہلوی جو تینوں کے نزدیک مجدد ہے, اہل حدیث, دیوبند, بریلوی, انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ بخاری مسلم کی تمام متصل اسناد پہ جتنی احادیث ہیں قطعی الصحت ہیں اور 100% یہ کریکٹ احادیث ہے. ان سے بغض رکھنے والا اہل بدعت میں سے, اہل سنت سے خارج ہے. سب سے زیادہ بغض یہ لوگ رکھتے ہیں. یہ بخاری مسلم مدارس میں پڑھاتے ہیں سلیکٹو, نماز بالکل دوسرے طریقے پہ پڑھتے ہیں. اچھا, ولایت اور معرفت کو لے کر شیعہ سنی ایک بہت بڑا اختلاف ہے, اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ سٹینڈ کرتی ہے ولایت معرفت؟ دیکھیں, اگر علمی استاد کے طور پر لے کر چلیں تو ضرور چلیں, لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ امام منصوص من اللہ ہیں, کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, انہیں مخصوص کیا ہوا ہے, تو بھائی ایسا نہیں ہے. ہم تو حضرت ابوبکر, عمر, عثمان کو منصوص من اللہ نہیں مانتے ہیں. وہ مسلمانوں کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں, دینی لیڈر بھی ہیں, لیکن پولیٹیکل پوسٹ کے اعتبار سے دین نبی الاسلام مکمل کر کے گئے, وہ اس لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ ان کو اس اعتبار سے دینی مانیں گے نا کہ وہ دین میں کوئی رد و بدل کر سکتے ہیں, تو وہ نہیں کر سکتے. پبلک میں انہوں نے کتنا مشہور کیا کہ حضرت عمر نے الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ داخل کیے ہیں. یہ جعلی روایت ہے. الموطا امام مالک میں اس کی سند ہی پوری نہیں ہے, اور سنن ابی داؤد میں پوری سند کے ساتھ ہے کہ نبی الاسلام فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم سکھاتے تھے. جو نبی الاسلام خود سکھاتے رہے وہ حضرت عمر نے کہاں سے شروع کروانا تھا؟ کتنا انہوں نے جعلی بات کی. نبی الاسلام کی سنت کو حضرت عمر کے ساتھ منسوب کیا, اس سے انہوں نے بدعت ثابت کی, اور پھر ساتھ ساتھ بدعتیں بعد میں بزرگوں کی بھی ایڈ کرنا شروع کر دی. ہم تو اس پہلی چیز کو نہیں مانتے کہ حضرت عمر نے شروع کروائی تھی. حضرت عمر نے تو حج تمتع پہ پابندی لگائی ہے, وہ صحابہ نے ریجیکٹ کر دی اور امت نے ریجیکٹ کر دی. وہ کیسے کوئی کام کر سکتے تھے؟ اور اہل بیت کے جو امام ہیں 11 امام ہیں, ان کے متعلق کیا کہیں؟ وہ بھی اہل سنت کے امام ہیں, ہماری کتابوں میں ان کی حدیث ہیں. امام جعفر کی حدیث ہے, امام باقر کی حدیث ہے. صحیح مسلم کے اندر یہ جو 2005 نمبر حدیث ہے, فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آگاہ ہو جاؤ, سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے جاری کر دیے جائیں, وہ بدعتیں ہیں, تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں, جہنم میں لے جانے والی. اس حدیث کے راوی جو ہے امام جعفر ہیں, انہوں نے اپنے والد امام محمد باقر سے روایت کیا, اور انہوں نے روایت کیا جابر بن عبداللہ سے. اسی میں آتا ہے نا کہ نبی الاسلام ممبر پہ چڑھتے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں, آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا. پوری حدیث اس طرح. کیا وہ معصوم ہے؟ کون؟ جو اہل بیت کے امام. میرے بھائی, معصومیت کی اگر آپ بات کریں گے نا, ہم انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی ویسا معصوم نہیں مانتے جس طرح عوام کلیم کرتی ہے. قرآن میں کیا انبیاء کرام علیہم السلام کی غلطیاں رپورٹ نہیں ہوئی ہیں؟ انبیاء معصوم ہیں گناہ کرنے سے, غلطیوں اور لغزش سے نہیں. رہی غلطیاں اور لغزش, ان کے ہوتے ہوئے پھر آپ پوچھیں گے معصوم کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان غلطیوں کی ریمیڈی اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. مثلا غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑا نا حضور نے, تو سورہ الانفال میں آیا کہ اگر وہ پہلے آیت نازل نہ ہوئی ہوتی تو تمہیں عذاب دیا جاتا. اس ترجمے میں بریکٹ میں پیر کرم شاہ الازری جو ڈاکٹر طاہر القادری کے استاد ہیں اور اہل سنت میں بریلویوں کے بڑے رائٹرز میں سے, انہوں نے اجتہادی خطا کا لفظ لکھا ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ یہ چیز ہوئی ہے. اچھا, اور بھی واقعات قرآن میں رپورٹ ہوئے ہیں, حدیث میں تو کافی سارے ہیں, لیکن وہ گناہ نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کی ریمیڈی کرتا تھا.
نبی علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں, اگر ان سے کہیں کسی معاملے میں اجتہادی غلطی ہوئی ہے, اللہ نے ان کی اصلاح فرمائی. جس طرح عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھا دیا, اللہ تعالیٰ نے اصلاح فرمائی. بالکل. نبی جب دنیا سے اٹھایا جاتا ہے نا, تو وہ دین دے کے جاتا ہے جو ایک معصومیت والا دین ہے. صحیح. انبیاء کا معصوم ہونا یہ ہے کہ وہ گناہ نہیں کریں گے, نمبر 1. نمبر 2, اگر وہ غلطی اور لغزش کریں گے اللہ ان کی اصلاح فرما دے گا. یہ جو اصلاح ہے نا, یہ غیر نبی کی نہیں ہو سکتی, اس کے لیے وہی کی ضرورت ہے. جو کچھ لوگ کریں گے وہ اپنے اجتہاد سے کریں گے, اس میں ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, بعض اوقات انہیں حدیث پتہ نہیں ہو سکتی, یہ پاسبل ہے. بدنیتی کے اوپر مبنی نہیں. کئی ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ صحابہ کرام کو حدیث کا نہیں پتا تھا, جب بعد میں پتا چلا انہوں نے رجوع کیا. ایک الگ سے ٹاپک ہے, بخاری مسلم میں کئی حدیث موجود ہے. پھر بات دوسری طرف چلی جائے گی. تو اس آپ ڈاکٹرن کو سمجھیں کہ معصومیت کا عقیدہ اگر اس طریقے سے مان لیا جائے, تو قرآن میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مرا, انہوں نے توبہ کی اور اس میں کہا یہ شیطان نے کام کروا دیا. اب اس سے اگلی کیا بات میں کروں, مطلب وہ شیطان حضرت جبرائیل کو تو نہیں کہہ رہے تھے. اس طریقے سے نوح علیہ السلام نے جب کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی تو اللہ تعالیٰ میں نوح جاہلوں میں نہ ہو, ان کا یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں. یہ وہ چیزیں جو قرآن میں رپورٹ ہوئی ہیں, ان کا آپ کیا کریں گے. پھر حضرت آدم علیہ السلام, ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں کہا کہ ہم نے آدم اور ان کی بیوی کی غلطی اس لیے تم سے بیان کی تاکہ تمہارے ماں باپ کو جس طرح شیطان نے راہ حق سے ہٹا دیا تھا تمہیں نہ ہٹا دے, تو اس سے عبرت حاصل کرو. صحیح. اب مجھے بتائیں, اب یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے کیا میں قرآن کا انکار کر دوں؟ لہٰذا یہ معصومیت, اچھا جو میں آپ کو معصومیت کا عقیدہ بتا رہا ہوں نا, اہل علم یہی عقیدہ رکھتے ہیں, بیان نہیں کرتے. یہ ان کی منافقت ہے. کیوں؟ یہ بیان کریں گے نا, ان کی عوام ان کے گھاٹے اتار دے گی. صحیح. کوئی جرت نہیں کرے گا. کتابوں میں انہوں نے یہی لکھا ہوا ہے, اجتہادی خطا کا لفظ لکھا ہوا ہے, قرآن کے تراجم میں لکھا ہوا ہے, لیکن انہیں کہنا ذرا معصومیت بیان کریں تو آپ کو یہ معصومیت بتائیں گے کہ انبیاء کرام معاذ اللہ کوئی روبوٹ کی طرح ہے, ان سے کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم ہو ہی نہیں سکتی جس طرح فرشتے. اگر فرشتوں والی یہ والی کوالٹی انبیاء میں ہوتی نا, پھر فرشتے انبیاء سے افضل ہوتے ہیں. بالکل. یہ انبیاء کی افضلیت ہے فرشتوں پر کہ ان میں مادہ ہونے کے باوجود وہ خوف خدا سے بچتے ہیں. سورہ یوسف میں آئے کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا, یوسف بھی کر لیتا. یوسف کیوں کر لیتا؟ آپ تو کہتے ہیں انبیاء معصوم ہے, معصوم کو تو قصد نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے کہا قصد کر لیتا اگر ہماری برہان نہ دیکھ لیتا. اس کا مطلب ہے اللہ نے انٹروین کر کے انہیں بچایا, اور ساتھ ہے وہ ہمارے مخلص بندے تھے. اگر اللہ انٹروین نہ کرتا تو یوسف علیہ السلام اپنی ماں کے ساتھ, جو منہ بولی ماں تھی نا, وہ تو ماں کی نظر دیکھا تھا, اس غلطی میں مبتلا ہو جاتے اگر اللہ انہیں نہ بچاتا. اللہ نے بچایا ہے. ہونا تو چاہیے تھا کہ یوسف تو ہمارے مخلص بندے تھے, وہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتے تھے. اللہ نے کہا نہیں, یوسف بھی کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. اللہ نے اس وقت ان کو کوئی چیز ایسی دکھا دی, وہ یا تو اس عورت کی شکل میں انہیں شیطان نظر آ گیا, اس کا اصلی چہرہ, جس طرح ایران والوں نے فلمایا ہے. صحیح. کہ وہ عورت جو ہے وہ شیطان نظر آنا شروع ہوگی. یا بنی اسرائیل کے ہاں روایتوں میں ملتا ہے کہ انہیں ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی شبیہ سامنے دکھائی گئی اور وہ انگلی سے اشارہ کر رہے تھے. کوئی ایک غیبی معاملہ ہوا ہے, اللہ نے اس کو بیان نہیں کیا, لیکن یہ کہا ہے کہ اپنے رب کی برہان کو ہی دیکھی ہے اس وقت, تب وہ اس سے ٹلے ہیں. ادروائز وہ کر لیتے تو باقی بزرگان دین تشاہی کوئی نہیں. صحیح. چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور کچھ سیاسی معاملات پر بات کر لیتے ہیں. آپ کے ماشاءاللہ سے لاکھوں فالوورز ہیں, کروڑوں چاہنے والے بھی ہیں, ماننے والے بھی ہیں. کیا مستقبل قریب میں صاف صاف بتائیے گا سیاست میں آنے کا کوئی امکان ہے؟ نہیں, میں تو پاکستان کی سیاست کو اپنی دنیا اور آخرت کی بربادی کا سبب مانتا ہوں. اچھا. ہاں, اس کی وجہ یہ کہ میں نے اتنی محنت سے امت کو صدیوں کے بعد کوئی ایک ایسا ختم نبوت کا مجاہد ملا ہے جس نے بے لوث خدمت کی ہے اپنی جیب سے. صحیح. تو آپ اسے بھی کنٹروورشل بنانا چاہتے ہیں کہ وہ پوری نیک نیتی کے ساتھ پالیٹکس میں آئے اور پھر اس کے بارے میں بھی جھوٹی باتیں مشہور ہو جائیں اور اس کا جو دین کا کام ہے وہ بھی سٹیک پہ لگ جائے. تو میں اتنی بڑی کاز کے لیے کام کر رہا ہوں کہ میں اس میں آنے کا رسک نہیں لے سکتا. یہ جھوٹ غلاظت کا پلند ہے پاکستان کی. فائنل ڈیسیجن. جی شروع سے ہے. جب سے لوگ کہتے تھے نا آئے گا آئے گا آئے گا, صحیح. تو اب تو میرے حل لوگوں کو یقین. یہ تو لوگ کہتے تھے یہ فرقہ نیا بنا لے گا, وہ بھی نہیں بنایا. یہ کہتے تھے یہ مسجد بنا لے گا, وہ کہتے اب تو چندہ نہیں لے رہا, بعد میں لے گا. یار اب کتنا بعد میرا دیکھنا ہے. میرے آلموسٹ 47 ایئرز ایج ہونے والی ہے, 15-16 سال ہو چکے ہیں. جنہوں نے کام ڈالنا ہوتا ہے اس عمر میں ڈال چکے ہوتے ہیں. صحیح. مولانا الیاس قادری صاحب نے 1981 میں دعوت اسلامی بنائی تھی. اس وقت ان کی عمر
31 ایئرس تھی, میری اس وقت 47 ہے. انہوں نے 31 ایئرس کی ایج میں کام ڈال دیا ہوا تھا جو ڈالنا تھا, تو میں نے ابھی تک نہیں ڈالا, پھر بھی ان کو یقین نہیں ہو رہا. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا, پاکستان میں عمومی تاثر ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ کفریہ نظام ہے, اسلام جو ہے وہ فقط جو ہے وہ خلافت کو پروموٹ کرتا ہے, آپ کا اس پر کیا موقف ہے؟ نہیں, عمومی خیال نہیں ہے, یہ ایک موٹیویشنل سپیکرز یا ویلاگرز کا کہنا ہے, ادروائز وہ اس سسٹم کا حصہ ہے یا خلافت کے لیے بات کرنے والے. باقی تو مسلمان ظاہر ہے ووٹ ڈالتے ہیں. وہ ڈیموکریسی جس میں آپ حرام کا فیصلہ کثرت رائے سے کریں تو وہ تو کفر ہے. پاکستان کی ڈیموکریسی اسلامک ڈیموکریسی ہے, اسی لیے مولانا مودودی نے اسے ایکسیپٹ کیا تھا. جب قرارداد مقاصد میں آیا نا کہ یہاں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون پاس نہیں ہوگا اور حاکمیت اعلیٰ کا مالک اللہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ آج پاکستان کی ریاست نے کلمہ پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے, کثرت رائے سے فیصلہ کرنا ہی تو حضور کی سنت تھی. جمہور محدثین کے نزدیک یہ چیز یوں ہے, محدثین بھی جمہور کی ٹرم استعمال کرتے تھے. ڈیموکریسی اسلامک ہو, خلافت راشدہ کی ماڈرن فارم ہے. یہ جس خلافت کی بات کر رہے ہیں نا, اس میں ایک ڈکٹیٹر آپ کے اوپر لانا چاہتے ہیں, اور وہ ان کا مولوی ہوگا جس بیچارے کو نماز کا طریقہ تو شاید آتا ہو لیکن ورڈ پالیٹکس کا نہیں پتا ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر خلافت آ جائے تو ڈاکٹر اسرار کو انہوں نے خلیفہ چننا ہے یا مولانا مودودی کو چننا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں ایک مودودی اور 100 یہودی. جو لوگ خلافت کی آواز بلند کر رہے ہیں سب سے پہلے ان کو انہوں نے شہادت کے رتبے پہ فائز کرنا ہے. جب خلافت آئی ظاہر فرقوں کی آئے گی نا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹی ایل پی کی اگر خلافت قائم ہو گئی تو اہل حدیث اور دیوبند کے لیے یہاں رہنے کی جگہ ہوگی؟ بالکل نہیں. موجودہ نظام میں پاکستان کی جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اقتدار میں آنے کا کوئی امکان آپ کو لگتا ہے؟ انشاءاللہ کوئی امکان نہیں ہے, اور میری دعائیں ہیں کہ اس طریقے سے نہیں. اگر میں کسی ایک جماعت کے لیے دعا کروں کہ وہ آئے, وہ جماعت اسلامی ہے, وجہ جن میں تعصب نہیں ہے, کوئی فرقے کا تعصب نہیں ہے. آپ جماعت اسلامی کی مساجد میں چلے جائیں, امام حنفی ہیں, آپ امام کے بالکل پیچھے کھڑے ہو کر اونچی آمین کہیں, وہ آپ کو تیکھی نظروں سے دیکھے گا بھی نہیں. 1.5 ہفتہ نماز پڑھیں, امام مسجد نہ ہوا, وہ آپ کو امامت کے لیے بھی آگے کر دیں گے. ان میں یہ تعصب بالکل نہیں ہے کہ کوئی رفع الیدین سے نماز پڑھ رہا ہے, کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے. پریکٹیکلی اگر اتحاد امت آپ نے دیکھنا ہے نا کسی جماعت کے اندر, فرقوں سے ہٹ کے, جس جماعت میں شیعہ بھی موجود ہوں, سنی بھی موجود ہوں, اہل حدیث بھی موجود ہوں, تو جماعت اسلامی ہے. میری تو خواہش ہے ان کی حکومت آئے, ان کے پاس کمپیٹنسی بھی ہے. اس کے علاوہ جتنی باقی مذہبی جماعتیں ہیں وہ فرقوں کی ہیں. ٹی ایل پی بریلویوں کی جماعت ہے, JUIF دیوبندیوں کی جماعت ہے. اس طریقے سے جو شیعہ کی جماعت الگ سے ہے. اگر فرقوں سے نکلی بھی کوئی جماعت ہے, مذہبی جماعت, تو ایک ہی ہے, جماعت اسلامی. ٹھیک ہے, اب ذرا عمران خان کی بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ آج ایک بڑی یوتھ کھڑی ہے, وہ ان کو اپنا مرشد بھی مانتی ہے, ساتھ ساتھ وہ ان کو پاکستان کی تمام مشکلات کا واحد حل بھی سمجھتی ہے. اس وقت وہ جیل میں ہیں, امید لگائی بیٹھی ہے کہ بھائی جیل سے باہر آئیں اور وہ ایک بار پھر پرائم منسٹر بنے. بھی حالیہ ایک انٹرویو میں آپ نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب باہر آ گئے تو پھر وہ دوبارہ سڑکوں پر آئیں گے, جیل میں مر گئے تو ٹھیک ہے. ایک تو اتنا سخت بیان آپ نے کیسے دے دیا, دوسرا یہ کہ اگر خدا نخواستہ یہ سانحہ ہو جاتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے؟ بات یہ کہ میں تو آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں نا, میں تو رپورٹ کر رہا ہوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے ساتھ یہ کر دیں. میں نے تو اسی پوڈ کاسٹ کے اندر میں نے کہا ہے کہ اللہ کرے کہ خان صاحب سبق سیکھیں, جب وہ باہر نکلیں گے تو اپنے معاملات میں وہ سبق سیکھیں. اور یہ جو جملے آپ کوٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہی میں نے بولا تھا, جب اس اینکر نے کہا کہ اس کا سلوشن کیا ہے, میں نے کہا سلوشن یہ ہے کہ آرمی چیف بھی, چیف جسٹس بھی, خان صاحب بھی, نواز شریف صاحب بھی کعبے کی چھت پہ چڑھیں اور اپنے گزشتہ گناہوں کے اوپر اعلانیہ معافی مانگیں اور پھر اگلے معاملات کو لے کے چلیں. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو مار دو تو میں اسے کعبے کی چھت پہ چڑھا رہا ہوتا. بیسیکلی میں نے آپ کو گراؤنڈ ریالٹی بتائی ہے, اس میں نے بتایا کہ وہ یہ سوچتے ہیں, ظاہر اسٹیبلشمنٹ کی یہ سوچ ہے. اب جتنے لوگ اس طرف جا رہے ہیں کہ میں نے کوئی خان صاحب کے قتل کی ڈیمانڈ کر دی ہے, تو میں کہوں گا ان کی سمجھداری بڑی چھوٹی سی ہے. اگر اس طریقے سے رزلٹ نکلنا شروع ہو جائے تو مجھے بتائیں, جو بندہ مجھ سے کوشچن کر رہا تھا وہ کوئی مولوی تو نہیں تھا, وہ ایک سیکولر تھا, وہ کہتا حضرت یہ آپ کیا الزام لگا رہے ہیں. صحیح بات. پھر منصور علی خان جو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر پکڑ لیتا ہے دوسرے لوگوں کو, انہوں نے اس کو خبر بنا کے پیش کیا اور انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ انجینئر صاحب کیسی گفتگو کر رہے ہیں. اگر سیکولرز یہ بات کرتے نا کہ میں خان صاحب کی موت ڈیمانڈ کر رہا ہوں تو میں مان لیتا. مذہبی طبقے کو تو میں نے ماننا نہیں, ان کے سپورٹرز کو تو میں نے ماننا نہیں, کیونکہ وہ تو ہر اس بات کو جب تک آپ ان کی ملت پہ نہ آ جائیں وہ راضی نہیں ہوتے ہیں. وہ تو شیر افضل مروت کے ساتھ انہوں نے کیا کر دیا, اپنے لوگوں کے ساتھ کرتے, ان کو چھوڑ دیں, ان کی بات کوئی حجت نہیں ہے.
دوسری بات مجھے یہ بتائیں, کیا میری اس بات سے علمی طور پر کسی نے دلائل کے ساتھ اختلاف کیا؟ کسی نے کوئی ایسی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے جس میں اس نے ثابت کیا ہو کہ جب خان صاحب باہر آئیں گے تو انشاءاللہ سکون ہو جائے گا, کوئی امت میں فساد نہیں ہوگا, یہ کسی نے کہا ہے؟ اور سارے مانتے ہیں کہ یہی کچھ ہوگا, لیکن وہ یہ کہنا نہیں چاہتے. میں نے کہہ دیا اس لیے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ سب کو پتا ہے کون سا ایسا بندہ ہے ان کا حامی یا ان کا مخالف جو یہ کہ خان صاحب باہر آئیں گے تو سکون سے بنی گالا وہ 1 سال کے لیے اعتکاف کر لیں گے. اگر اعتکاف کرنے والے وہ ہوتے نا تو آج اندر نہ ہوتے. انہیں کہا گیا تھا کہ آپ 3 سال کے لیے سکون کریں. صحیح. تو یہ تو سارے مانتے ہیں کہ وہ سکون نہیں کریں گے. میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی. رہا یہ میرا کہنا تو ظاہر ہے وہ میں ایک نیچرل بات کر رہا تھا. دیکھیں میں کئی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں زندہ رہا, صحیح, تو اگلی اتوار کو میں اس کا جواب دوں گا. اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اپنے مخالفین کو کہہ رہا ہوں کہ منو قتل کر دو تاکہ اگلی اتوار ہی نہ آئے. ہائے ہائے ہائے, پی ٹی آئی لو تو انو چھکا میں ہی مار سکتا تھا, مولویوں نے اس طرح میں لمحہ پایا تو انو ہی چھکا میں دیتا ہے. اگر میں یہ بات درجنوں دفعہ کرتا ہوں کہ میں اگر زندہ رہا میں نے ان کو نہیں چھوڑنا, اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اپنے مخالفین کو کہہ رہا ہوں اپنے قتل کی ڈیمانڈ کر رہا ہوں؟ نہیں, میں یہ اظہار کر رہا ہوں کہ مجھے وقت ملا تو یہ ہوگا. میں نے ان کے بارے میں کہا کہ ان کو وقت ملا تو یہ ہوگا. میں ڈیمانڈ نہیں کر رہا, میں ریالٹی بتا رہا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا. ٹرولنگ تو سٹارٹ ہو گئی تھی نا آپ کے اگینسٹ. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کیا اس کا رزلٹ نکلا ہے, کیا ملا ہے ان کو. میرے سبسکرائبر جو ہے 10,000 بڑھ گئے 3 دنوں کے اندر. میں کوئی ایک یوٹیوبر ہوں کہ جسے تھوڑی سی بات کرنے کے اوپر 30,000 اس کے سبسکرائبر کم ہو جائے اور پھر وہ معافیا مانگنا شروع ہو جائے. وہ کراچی کا ایک یوٹیوبر. بھائی کام کرنے سے پہلے تو سوچتا نا, تو ہمیں تو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. انہوں نے سمجھا میں قاسم علی شاہ ہوں. بھائی میں نے اپنی آڈینس ارن کی ہے. میں اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے RTS بٹھا کے امت پہ مسلط نہیں ہوا. میں فارم 47 کی پیداوار نہیں ہوں. میرا پورا کریکٹر ہے پچھلے 16-17 سال کا. اس کے بعد مجھے اسٹوڈنٹس نے ایکسیپٹ کیا. میرے اسٹوڈنٹس کی اکثریت PTI میں ہے اور کئی تو ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اگلی دفعہ ووٹ نہیں ان کو ڈالنا. میں نے کہا یہ آپ کا اپنا رائٹ ہے, میں اس طرف نہیں کسی کو لے کے جاتا, آپ کی اپنی مرضی ہے. یعنی اس لیول تک آپ کو پتا ہے کہ جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں انہیں تو لوگ دنیا اور آخرت میں چاہتے ہیں نا. پولیٹیکل لیڈرز کو کس حد تک کوئی چاہے گا؟ کتنے لوگ نکلے ہیں. دیکھیں یہ کہتے تھے یہ کربلا ہے, کربلا میں تو سارے شہید ہوئے تھے. خان صاحب کی کربلا میں تو سارے پریس کانفرنس کر کے گھر چلے گئے. کدھر ہے اسد عمر؟ وہ بڑے بڑی آوازیں, علی زیدی, فواد چودھری, یہ تو کربلا ہونی تھی. کربلا تو کوئی نہیں ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے نہ یہ حسین ہے اور نہ مخالفین یزید ہے. بس اپنی کوئی اور نام رکھنے تو آپ رکھ لیں. خان صاحب پاپولر ہیں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو وہ میں پاپولر سمجھتا ہوں عمران کہ خان کیسے خان صاحب پاکستان کی ہسٹری میں سب سے پاپولر لیڈر ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ پاپولیرٹی ختم کیسی ہوگی جو جاری ہو؟ نہیں, کیوں ختم ہو؟ ہم تو کہتے ہیں اس سے ڈائریکشن اچھی مل جائے. خان صاحب لرن کریں. خان صاحب امت کے لیے ایسٹ ہیں. اپنا قبلہ درست کریں, وہ حربے نہ اڈاپٹ کریں. یعنی جو چیزیں وہ گورنمنٹ سے نکالے جانے کے بعد باتیں کر رہے ہیں نا, کاش وہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے ویسی چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں. جب یہ ابھی پرائم منسٹر نہیں بنے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میرا اگر DGI SI آرمی چیف مجھ سے بات کرے میں اسے سیگ کر دوں گا. خود سیگ ہو گئے, کیا تو کسی کو نہیں. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آرمی چیف قوم کا باپ, اور ہر وقت یہ راگ لاپتے رہتے تھے. کوئی انہوں نے عہدہ ایسا چھوڑا تھا جو فوج کے حوالے نہ کیا ہو. آج وہ کہتے ہیں فوج کو سیاست میں لچ نہیں تلنا چاہیے. خود یہ پوڈ کاسٹ میں بتا رہے ہیں کہ میں فیض حمید کے ذریعے اپنا کورم پورا کرواتا تھا. مجھے بتائیں اکثریت تھی ان کے مخالفین کی. سینٹ کا چیئرمین انہوں نے سنجرانی منتخب کروایا اور ان کے ماننے والے کہہ رہے تھے انہوں نے اپنے دل کی آواز پہ لبیک کہا ہے. بھائی اب پھر سپریم کورٹ کا جو پرانا ڈیسیژن تھا قاضی فائز عیسیٰ والا, اس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہو جائے گا. کسی ایک جگہ کھڑے ہونا. آپ کے مخالفین اگر آپ کا ساتھ دیں تو دل کی آواز ہے, آپ کے لوگ آپ کو چھوڑ دیں تو لوٹا. تو آپ کا دین امان کیا ہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ کنگ آف یو ٹرنز ہے. کسی ایک بات کے اوپر قائم نہیں ہے سوائے ایک بات کے کہ میں ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. اور اس کے بارے میں بھی مجھے ابھی کلیریفیکیشن نہیں ہے کہ انہیں آفر نہیں ملی یا آفر ملی ہے وہ خود نہیں جا رہے. یہ وقت بتائے گا. اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں جن پہ انہوں نے یو ٹرن نہ لیا ہو. اب دیکھیں یو ٹرن فوج سے بات کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے, اور ان کا میں معافی بھی مانگنے کے لیے مشروط تیار ہوں. اس سے بڑی بات کر دی جو مجھے بڑا دکھ ہوا. میں ایک لیڈر سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ انہوں نے کہا ان سب کو بلی چڑھا دیں جو 9 مئی میں ہے. یار ان 10,000 بچوں نے تمہارے پیچھے اپنی لائف کو سٹیک پہ لگایا, تم کہہ رہے ہو ان کو سزائیں دو, ان کے ساتھ کھڑے ہو. اس کی بجائے کہنا چاہیے کہ انہیں سزائیں نہ دو, مجھ اکیلے کو دو, میں نے انہیں ورگ لایا تھا. وہ کہہ رہے ہیں ان کو چڑھا دو مجھے. ایک لیڈر کو تو یہ نہیں کرنا چاہیے.
تو ہم کون سی بات آپ کی صحیح مانیں؟ تو میں تو ان سے کہوں گا یو ٹرن لینا چھوڑیں, قوم کو سچائی بتائیں جو حقیقت ہے. مرنے سے پہلے ان سب لوگوں کو, اب یہ سارے اپنی لائف کنکلوڈ کریں, سب 70+ ہوئے ہیں, زرداری صاحب, نواز شریف صاحب اور خان صاحب, مولانا فضل الرحمان, کتنا اور جینا ہے یار, سچائی بتاؤ قوم کو. لیکن بہرحال ایک عام تاثر تو یہ ہے نا کہ خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں, جھکنے کو تیار نہیں ہیں, اور آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ, میرے خیال ہے تاثر تو پچھلے 1 مہینے کے اندر جتنا شیک ہوا ہے پچھلے 1 سال میں نہیں ہوا تھا. آئے دن ان کی سسٹر جو بیان دیتی ہیں, لیکن وہاں تو پھر ایک الگ ہی معاملہ چلتا ہے نا, پارٹی میں کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. نہیں, سسٹر جو کہہ رہی ہیں, ہم درخواست کرتے ہیں آرمی چیف سے, صحیح ٹھیک ہے, جب سسٹرز کٹھی ہو کے یہ کہہ رہی ہیں تو وہ جھوٹ تو نہیں بول رہی نا, یا کہہ رہی ہیں وہ اپنی طرف سے آ کے بیان بازی کرتی ہیں. باقیوں کو آپ کہہ سکتے ہیں اپنی بات ہے, سسٹرز کو ظاہر ہے فیملی ممبرز کو تو منع بتاتا ہے, وہ تو سب کلیئر ہے آپ کے سامنے, آئے دن بیان بدل رہے, اور مجھے پتا تھا یہ ہونا ہے. میں نے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ خان صاحب کو اگر ریلیف ملا تو پولیٹیکل لیڈرز دیں گے, اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی ریلیف نہیں دے گی, اور میں اپنی بات پہ قائم ہوں. ایٹ لیسٹ جب تک یہ آرمی چیف ہے نا, 0 ٹالرنس ہے. ہو سکتا ہے آنے والا اس سے بھی سخت ہو, اچھا ہاں, لیکن ان کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی ریلیف نظر نہیں آتا. اگر انہیں کوئی ریلیف ملا تو پولیٹیکل لیڈر سے ملے گا, ان کے ساتھ یہ بات کریں اور اپنے معاملات کو سیدھا کریں. نو میں کیا خان صاحب پنجاب کے بھٹو بنیں گے؟ نہیں, اللہ نہ کرے, کیوں بنے. میں تو پہلے بھی کہتا تھا نہ نواز شریف صاحب کو پنجاب کا بھٹو بننا چاہیے, بہت اچھا ڈیسیژن تھا باجوہ صاحب کا کہ انہیں نکال دیا. خان صاحب کے متھے لگ جانا تھا. اس وقت اندر رہتے وہ کتنے پاپولر ہو رہے تھے, پورا دن خبریں چلتی تھی, جس طرح آج بھی لوگ خان پہ چل رہے ہیں نا, اس وقت آپ پتہ نواز شریف پہ چلتے تھے. اور مریم نواز بڑے فخر سے کہتی تھی دیکھو میرا باپ اندر بھی ہے, تو خبروں میں اس وقت سارے اس کو ڈسکس کرتے ہیں, تو وہ اس کو دلیل بناتی تھی. تو آج پھر مریم نواز کو یہ بھی دلیل سمجھنی چاہیے کہ خان صاحب بھی اندر ہیں, سارے وی لاگس اور سارے یوٹیوبرز کے گھروں کے چولہے خان صاحب کی وجہ سے چل رہے ہیں. صحیح. اچھا اب یہ بتائیے گا, پاکستان کے موجودہ حالات کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتے ہیں, عدلیہ کے غلط فیصلوں کو سمجھتے ہیں, سیاست دانوں کو سمجھتے ہیں, بیوروکریسی کو سمجھتے ہیں؟ سب کو, سب, اور آخر میں عوام بھی. آخر میں پہلے نمبر پہ اسٹیبلشمنٹ, اس کے بعد جوڈیشری اور سیاستدان, یہ ایک دوسرے کے بینیفیشری ہیں. آپ کے سارے ماشاء اللہ انڈورس کس نے کیے ہیں؟ سپریم کورٹ نے. یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں ہم نظریاتی ہیں, سپریم کورٹ اگر لیجیٹیمائز نہ کرے مارشاء اللہ کو, مارشاء اللہ قائم نہیں رہ سکتا. تو یہ پی سی او کے تحت حلف اٹھاتے رہے, ڈکٹیٹرز کو سلام کرتے رہے, اور پولیٹیکل لیڈرز کیا کرتے رہے. 90s کی سیاست تو میں نے دیکھی ہوئی ہے, میں ہوش میں تھا, ایف ایس سی میں پڑھتا تھا بھی یونیورسٹی میں. قاضی حسین احمد کو انہوں نے رکھا ہوا تھا, وہ جا کے دھرنا دیتے تھے, پھر نون لیگ جا کے آرمی چیف کو ملتی تھی کہ ہمیں لے آؤ. اس زمانے میں مسلم لیگ, اور جب ان کی حکومت ہوتی تھی تو بے نظیر ان سے. یہ تو چارٹر آف ڈیموکریسی تو آ کے انہوں نے 2006-7 میں 6 میں لکھا نا, اس سے پہلے تو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے تھے. اس لیے میں کہتا ہوں 2 چارٹر ساری جماعتیں مل کے لکھ لیں, چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی. حکومت کوئی بھی ہو, پالیسیز چینج نہیں ہونی چاہیے, کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. کیا پاکستان معاشی سیاسی طور پر تباہ ہو چکا؟ جی نظر تو یہی آ رہا ہے. اٹھنا تو بہت مشکل ہے, بہت لمبا پیریڈ چاہیے. کتنا؟ میں نے تو 500 سال کا کہا تھا. 500 سال؟ تو اس میں تو پتہ نہیں کتنی ظاہر ہے میں نہ ہی سمجھ لیں. اس کی وجہ کہ ہم سٹارٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نا جی. ہم مان رہے ہیں کہیں, مجھے بتائیں کوئی 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے؟ اس وقت تو سبھی اپنی پارسائی کا دعویٰ کر رہے ہیں, چاہے اسٹیبلشمنٹ کرتے رہے, بس ٹھیک ہے, اسی طریقے سے تماشا لگا رہے گا. چپ کر کے اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں, جن کے پاس پیسے ہیں باہر بھیجیں, ریمیٹنس وہ آپ کو بھیجیں, اور ملک چیریٹی پہ چلتا رہے. مجھے تو نہیں نظر آ رہا کہ اتنی آسانی سے معاملہ سیدھا. الٹیمیٹ حل کیا ہے؟ الٹیمیٹ حل وہی ہے, کعبے کی چھت پہ سارے چڑھیں. خان صاحب معافی مانگیں کہ آر ٹی ایس کے ذریعے میں آیا تھا, تو نواز شریف صاحب معاف کر دیں گے, اور نواز شریف صاحب بھی 47 والی غلطی مان لیں گے, فارم والی. ٹھیک, ان کا بھی درد آپ سمجھے نا. وہ کہتے ہیں ہم نے سب کچھ کیا, بجلی پوری کی, آپ کو پروجیکٹس دیے, اور آپ نے ڈان لیگ بنا کے ہمیں فارغ کروا دیا. ٹھیک ہے جی, اور اتنا فارغ کروایا کہ ہمیں ان پاپولر کر دیا, اور ایک آپ نے ہمارے مقابلے پہ لیڈر لانچ کیا. اب آپ کہہ رہے ہیں 0 سے سٹارٹ لیں. وہ کہتے ہیں انڈو کریں اسے 2017 کے اوپر. صحیح, انڈو ہونا کوئی نہیں, اور وہ مانیں گے نہیں. انڈو ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ خان صاحب مانے کہ اس وقت دھرنے میں نے غلط کیے تھے, 2017 میں میں نے یہ جو کچھ ثاقب نثار کے ساتھ مل کے یہ پورا تماشا لگا, اور 2018 میں یہ غلط تھا. پھر میرے خیال ہے وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. پھر عوام بھی پھر فیصلہ کرے گی ہم نے لیڈر کس کو چننا ہے, اس کو جو خالی باتیں کرتا ہے یا وہ جو کام بھی کرتا ہے. اچھا, سیاسی حوالے سے بس لاسٹ کوشچن کرنا چاہوں گا, اس وقت موجودہ جو دستیاب سیاسی قیادت ہے اس میں کس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں؟
اب تو میں حافظ صاحب کو بہتر سمجھتا ہوں. حافظ نعیم الرحمان صاحب. ہاں جی، شکر ہے آپ نے عاصم منیر نہیں کہہ دیا، ورنہ یہ بھی کلپ کٹ جانا تھا. صحیح ہے. ہاں جی، اگر حافظ صاحب ہو کو جاتا بہتر تو ضرور کہہ سمجھتا ہوں. دیتے. بہتر سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ آتے ہیں تو کچھ جی بہتری آ سکتی ہے؟ ان میں جانا دیکھیں، اپ رائٹ ہیں، انہوں نے کتنی دلیری کے ساتھ سیٹ قبول کرنے سے انکار کر دیا. ان کا پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جیتا ہوا تھا. کیا وزیر اعظم بننے کے لیے ایلیجبلٹی ضروری ہے یا مقبولیت ضروری ہے؟ نہیں، مقبولیت خوبصورت ہونا یہ کوئی دلیل نہیں ہے، ایلیجیبل ہونا چاہیے. مجھے ایک ایسا ڈرائیور اپنی گاڑی میں چاہیے، بے شک سگریٹ پیتا ہو، بے نمازی ہو، لیکن گاڑی چلانا جانتا ہو. مجھے داڑھی پگڑی والا ڈرائیور نہیں چاہیے جو میری فیملی کو ٹھوک دے جا کے. تو حافظ نعیم الرحمان ایلیجبل ہیں اگر جی پرائم منسٹر بنتے ہیں؟ بالکل. اتنے منجے ہوئے سیاست دان ہیں، ان کا ماضی آپ کے سامنے ہے، صحیح کردار ہے، سب کچھ ہے، اور ڈائنامک آدمی ہے. یعنی یہ بیچ میں جو سراج الحق صاحب آئے تھے وہ شریف آدمی ہے، لیکن وہ جو تھرل ہوتی ہے نا ایک لیڈر کے اندر، وہ ان میں نہیں تھی. صحیح. یہ ذرا ایکسٹروورٹ ہے، تو ان کے اندر وہ تھرل موجود ہے. اچھا، اب ذرا جہاد سے متعلق بتائیے گا. پاکستان میں ایک مضبوط فوج ہے، نظام ہے دفاع کا، کیا ان سب کے ہوتے ہوئے پاکستانی قوم پر جہاد فرض ہے؟ پاکستانی قوم آلریڈی جہاد کر رہی ہے، ٹیکسز میں پیسے دے رہی ہے نا. صحیح. تو ہمارا جہاد تو ہو رہا ہے نا. اب جو فوج کو بارڈر پہ روٹی پکا کے بھیجتا ہے تو وہ جنگ میں شامل ہے، اگرچہ اس نے گن نہیں اٹھائی ہوئی. تو ہم فورس بیہائنڈ دا فورسز ہیں. صحیح. یہ ہماری جو اسلحہ کی فیکٹری ہے نا اور اٹامک انرجی کے ادارے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے فورس بیہائنڈ دا فورسز. صحیح. یعنی ہماری افواج کے پیچھے طاقت یہ ہے. ان سب کے پیچھے اگر کوئی فورس ہے تو پاکستان کی عوام ہے جو صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس دیتی ہے، جو 1 لیٹر پیٹرول ڈلوانے میں بھی آلموسٹ 40% ٹیکس اس پہ دے رہی ہوتی ہے. تو جہاد میں تو ہم شامل ہیں. اس کے بعد الٹیمیٹ ڈیسیژن پرائم منسٹر نے کرنا ہے، آرمی چیف نے کرنا ہے، پارلیمنٹ نے کرنا ہے، ان سے پوچھا جائے گا. نہیں، یہ فلسطین سے متعلق باتیں آتی ہیں سامنے کہ بھئی قبلہ اول کو آزاد کرانے کے لیے پاکستانی نوجوانوں کو جانا چاہیے، تو اس پر آپ وہ ساری جذباتی باتیں ہیں. صحیح. جب آپ اسلحے کے لیے ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں تو یہ ساری جذباتی باتیں ہیں. ایران نے بڑی سچی بات کی کہ ہمارا جہاز اس لیے گرا، ہمارے پریزیڈنٹ شہید ہوئے کہ 40 سال سے ہمیں پرزے نہیں مل رہے تھے ہیلی کاپٹر کے. تو انہوں نے بتا دیا نا کہ ہم ہیلی کاپٹر کے پرزے لینے میں بھی ان کے محتاج ہیں، تو ہم نے ان کے اوپر ہیلی کاپٹر کہاں سے چڑھانے ہیں؟ F-16 کے پرزوں میں آپ محتاج ہوں امریکہ کے، آپ نے ان کے اوپر جا کے جہاز چڑھا دینا ہے. اس کے لیے آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرنی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر اکانومی میں. ہم اپنے بارڈر پہ، انڈیا کے بارڈر پہ 1 مہینے تک فوج نہیں لگا سکتے. ہماری جو اکانومی ہے تو مضبوط کریں، پھر دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، تھوڑا مذہبی معاملات پر پھر کچھ کوشچنز ہیں. وہ یہ ہیں کہ سید کون کون ہے؟ کیا صرف اہل بیت ہیں، فاطمید ہیں، یا پورا بنو ہاشم؟ بنو ہاشم سارا سید ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آل علی، آل عباس، آل عقیل، آل جعفر. صحیح مسلم میں غدیر خم کی حدیث میں زید ابن ارکم نے ان چاروں کو اہل البیت میں شمار کیا. قیامت تک ان کے اوپر صدقہ حرام ہے. صحیح. اچھا، یہ بھی بتائیے گا کیا روایات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کر سکتے ہیں، علمی گراؤنڈز کے اوپر، سند کے اوپر. لیکن اگر آپ اپنے ذوق میں سمجھتے ہیں یہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے، یہ عقل سے ٹکرا رہی ہے، تو پھر ان لوگوں کی بھی بات سننی ہوگی جو اس کی تطبیق کر سکتے ہیں، آپٹیمل سولوشن دے سکتے ہیں. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر لگ رہا ہوتا ہے، وہ تو قرآن میں بھی کئی آیات ہیں جو 180 ڈگری ٹکراتی ہیں، لیکن ہم تطبیق پیدا کرتے ہیں. مثلا قرآن میں ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی، جس سے تم محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اس میں کلیئر کٹ ہے کہ نبی الاسلام کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. دوسری جگہ آیا انک لتہدی الی صراط مستقیم، بے شک تم ضرور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہو. وہاں آیا لا تہدی نہیں دیتے، یا آیا لتہدی لام تاکید والی، ضرور دیتے ہو. 180 ڈگری ہے، لیکن بیک وقت دونوں باتیں درست ہیں کہ نبی الاسلام ہدایت اس کو دیں گے جو ہدایت قبول کر لے. گھول کے ہدایت نہیں کسی کو پلا سکتے. لا تہدی، اگرچہ وہ ابو لہب ان کا چچا ہو، اسے ہدایت نہیں دے سکتے، صرف ہدایت کی طرف گائیڈ کر سکتے ہیں. لہذا یہ آیا نا، جو آپ ضرور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں، مراد گائیڈ کرتے ہیں، دے نہیں سکتے، گائیڈ کرتے ہیں. دیں گے اسی کو جو قبول کرے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے. تو اس طریقے سے احادیث میں بھی بعض اوقات کوئی چیزیں قرآن سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں، آپس میں ٹکرا رہی ہوتی ہیں، ان کا آپٹیمل سولوشن نکالا جاتا ہے. وہ چند ایک کیسز میں ہوتا ہے،
اور عموماً وہ چیزیں آلموسٹ اسٹیبلش ہیں. مثلاً اگر کوئی شخص مسلم شریف میں حدیث پڑھ لے کہ نبی علیہ السلام جب آگ پہ پکی ہوئی چیز کھاتے تھے تو اس کے بعد وضو دوبارہ کرتے تھے, یہ پڑھ کے بھی کوئی شخص وضو دوبارہ نہیں کرے گا, وہ فوراً پوچھے گا یار ہم تو ایسا نہیں کرتے, کہیں حدیث منسوخ تو نہیں؟ تو مسلم شریف میں آگے لکھا ہوا ہے یہ حدیث منسوخ ہے. تو ناسخ و منسوخ ساتھ ہی موجود ہوتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ خام خواہ علماء نے روند ڈالا ہوا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ ایسی حدیث پہ عمل کریں جو ختم ہو چکی ہو. اللہ کے بندے, مسلمان کبھی یہ کر ہی نہیں سکتا. آج تک کسی مسلمان نے قرآن کی آیت پڑھ کے کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو, اس سے یہ رزن نکالا ہے کہ نماز کے علاوہ میں نشہ کر لوں. صحیح بات. چاہے اسے سورۃ المائدہ کی آیت نہ پتا ہو شراب کی حرمت والی, تب بھی اسے پتا ہے کہ اسٹیبلش دین میں یہ حرام ہے. یہ خام خواہ روند ڈالتے ہیں, یہ کتابوں کے دشمن ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کا رب سے متعلق کیا گمان ہے؟ وہ دوست ہے, اس سے ڈرنا چاہیے, کیونکہ ہم یہ بھی سنتے ہیں وہ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے, تو رب کو کس کیفیت میں دیکھنا چاہیے؟ ڈر کی کیفیت غالب ہونی چاہیے. قرآن کا اسلوب یہی ہے, نبی علیہ السلام کا منصب بھی پرائمری یہی ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں آخرت کا ڈر سناؤں اور جس تک یہ کتاب پہنچے. انذار یہ بیسک نبی کا منصب ہے. اس کے بعد جو اللہ سے ڈرے اور آخرت کا راستہ اختیار کرے, جنت کے حصول کے لیے کوشش کرے, اس کے لیے پھر تبشیر بھی ہے, بشارت. تبشیر ان لوگوں کے لیے نہیں جو باغی ہیں, سوائے اس کے کہ انہیں یہ کہا جائے کہ بغاوت سے توبہ کرو, اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا, جو سورہ الفرقان میں ہے. یہ جو کنسپٹ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کام چوک کے رکھو میں معاف کر دوں گا, یہ قرآن میں کہیں نہیں آیا. قرآن میں آیا کہ اگر کبھی چوک جاؤ فوراً رجوع لاؤ, سورۃ النحل میں اپنی اصلاح کرو, پھر اللہ کو غفور رحیم پاؤ گے. تو ڈر کا غلبہ ہونا چاہیے. رہا وہ اعلیٰ درجے کا ڈر جو صوفیاء کے بارے میں لوگ کلیم کرتے ہیں, واللہ عالم ان میں تھا یا نہیں, میں تو صحابہ اور اہل بیت کی بات کروں گا کہ ان کے اندر موجود تھا. وہ ڈر وہ ہے کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. وہ والا جو ڈر ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہے. لیکن انیشلی آپ پہ یہ والا ڈر کا غلبہ ہوگا, پھر اللہ سے آپ کی فرینکنس ہوگی, اٹھتے بیٹھتے آپ اللہ کو یاد کریں گے, پھر اللہ سے آپ کی ایسی دوستی ہوگی کہ اس کی ناراضگی آپ مول نہیں رہیں گے, پھر اس لیول پہ پہنچیں گے. انیشلی ظاہر ہے کہ آپ کو اللہ تعالی کے عذابات, اس کی وعیدیں لوگوں کو بتانی پڑیں گی. ظاہر ہے میں مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا, 22 مارچ 2007 کی بات ہے, مجھے ڈیٹ بھی یاد ہے. ہم لوگ کروز مسائل کے ٹیسٹ کے لیے بلوچستان گئے ہوئے تھے اپنے ادارے کی طرف سے. تو واپسی پہ میں کراچی ان کے پاس رات رکا. میں بیسیکلی تو غلام سو سعیدی صاحب کو ملنے گیا تھا جو ان کے شیخ الحدیث تھے, وہ فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, انہوں نے کاموں کا اجر دے, برائیوں سے درگزر فرمائے. تو میں نے ان کی شرح صحیح مسلم پڑھی تھی, میری بڑی عقیدت ان سے الحمدللہ آج بھی ہے. وہاں مفتی صاحب سے بھی 40 منٹ کی ملاقات ہوئی. وہاں پہ ان دنوں وہ رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے اور عالم آن لائن بھی چل رہا تھا. میرے ہوتے ہی ڈاکٹر عامر لیاقت کی انہیں کال آئی, وہ پوچھ رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ کس کو بلاؤں. تو مجھے اس وقت پتا چلا کہ ان کی مرضی سے ان کے وہ سامنے والے لوگ بھی بیٹھتے ہیں. ظاہر بڑی پرسنالٹی, یہ میں کوئی ایپ کے طور پہ بیان نہیں کر رہا. تو وہاں پر نعت خوانوں کا ذکر چھڑا تو مفتی صاحب تو بڑے گرم, کہتے ہیں میں تو ان محفلوں میں نہیں جاتا, یہ تو شان الوہیت اور شان رسالت کا تقابل کرواتے ہیں. اب یہ مفتی صاحب بات کر رہے ہیں اتنی بڑی توحید پر مبنی بات. پھر میں نے انہیں قریدا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ان کا یہ جو کہتے ہیں خدا کا پکڑا چھڑائے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا, یہ اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کروا رہے ہیں. حالانکہ ان کے پلیٹ فارم سے پڑھی جاتی ہیں, یعنی مراد بریلوی مکتب سے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ نعت خان کہتے ہیں کہ ہمیں عذاب قبر سے نہ ڈراؤ, قبر میں تو سرکار آئیں گے. تو میں ان ظالموں سے پوچھتا ہوں کہ عذاب قبر سے کس نے ڈرایا ہوا ہے؟ خود رسول اللہ نے. تو تم رسول اللہ کو ٹانٹ کر رہے ہو. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے نماز پڑھو, اس بات کے اوپر مجھے کرٹیسائز کیا جائے گا؟ نہیں, میں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈاکیا ہوں. تو یہ بات ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم اللہ سے محبت کا رشتہ استوار کریں گے, تو پہلے ڈر کا رشتہ ہوگا. یہ والی جو محبت کا رشتہ ہے جس میں ڈر, وہ والا ڈر ہو کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, پہلے دن میں یہ اچیو ہونے والا نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. ڈر کا رشتہ ہو,
باقی جب انسان موت کے قریب ہو پھر آپ کو آپٹیمسٹک ہونا چاہیے زیادہ، پھر آپ کے اوپر رحمت کا غلبہ ہونا چاہیے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. لیکن یہ نہیں کہ پوری زندگی آپ بغاوت پہ گزارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی مجھے اللہ بخش دے گا. یہ قرآن کا اسلوب نہیں ہے. اگر یہ چیز ہوتی تو قرآن میں اتنی وعیدیں نہ ہوتی. جو بندہ قرآن ترجمے سے پڑھتا ہے وہ کہتا ہے اللہ تو بڑا ڈاڈا ہے، اللہ تعالیٰ تو زیرو ٹالرنس رکھتا ہے. جتنے نان مسلم مسلمان ہوئے وہ کہتے ہیں قرآن بڑی اسٹریٹ فارورڈ کتاب ہے، کوئی لگی لپٹی بات نہیں، مانو گے نہیں مانو گے جہنم میں جاؤ گے. یہ باتیں جب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تو کر سکتا ہے آپ نہیں کر سکتے، اور اللہ نے ہمارے لیے تو کی ہیں بالکل، اور ہمیں کہا ہے کہ آپ نے آگے بھی ایسی ہی بات کرنی ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی تم بھی ان تک پہنچاؤ، جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی طریقے سے ڈر سنائے گا. اچھا، جنت سے متعلق ہمارے مذہبی طبقے کی جانب سے بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ شراب بڑی زبردست ملے گی، پورے بڑی زبردست ملیں گی. تو جو ملحد ہیں ان کا یہ خاص طور پر کہنا ہے کہ ہمارے علماء اکرام جنت کو بنیادی طور پر ایک سیکشول ڈیسٹینیشن بتاتے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تو اس میں کون سی ایسی عیب والی بات ہے؟ سیکس سب سے امپورٹنٹ جذبہ ہے. فرائڈ نے کہا، قرآن نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا. انسانیت کا اجماع ہے اس کے اوپر. کیا وہ نہیں مانتے ہیں؟ سب مانتے ہیں. اس میں جھوٹ والی کون سی بات ہے؟ ہم اسے عیب سمجھتے ہیں اللہ تعالی کی شریعت کے توڑنے کے اعتبار سے. آخرت میں یہ عیب نہیں ہے. حیران کن بات ہے کہ دنیا میں جو چیزیں حرام ہیں نا وہ جنت کا انعام ہے. یہ جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے. دنیا میں جو چیزیں حرام ہیں وہ جنت کا انعام ہے، اس لیے کہ ان میں اٹریکشن ہے. ہم نے دنیا میں روزہ رکھنا ہے، یہ ہمارا امتحان ہے. اس کو افطار کرنا ہے آخرت میں. مجھے بتائیں کھانا پینا حلال ہوتا ہے نا؟ بالکل. لیکن وقتی طور پر ختم سحری سے غروب آفتاب تک حرام ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر حلال ہو جاتا ہے. میاں بیوی کا تعلق رات میں حلال ہو جاتا ہے، رمضان کی راتوں میں، دن کے وقت نہیں. اس کا مطلب ہے اپنی اصل میں وہ حلال تھا، وقتی طور پر حرام کیا گیا. اپنی اصل میں ایسی شراب جو نشہ نہ دے وہ حلال ہے. وہ تو خیر دنیا میں بھی حلال ہے. اگر کسی نے کوئی شراب والا معاملہ نشے والا بھی کرنا ہے تو وہ بھی کر لے، کوئی مسئلہ نہیں اس کا. آخرت میں ہر وہ چیز ہے جو آپ چاہیں گے اللہ تعالیٰ کی حدود اور قیود کے اندر. دنیا میں آپ 4 سے زیادہ عورتیں نہیں کر سکتے ایک وقت میں، وہاں زیادہ ہے. تو یہ جو لالچ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اس کی اٹریکشن رکھی ہے. یا تو یہ کہنا اٹریکشن کوئی نہیں ہے، پھر ہم مان لیں کہ ٹھیک ہے یار اس میں تو کوئی اٹریکشن نہیں ہے تو خام خواہ اللہ تعالیٰ لالچ دے رہا ہے. ہمارا تو مقدمہ ہی ہے. آپ ہمارا مقدمہ ہم پہ الٹ رہے ہو ایک دلیل کے طور پر یہ کہہ کے. ہم تو مانتے ہیں پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو قانون ابتلا کے ساتھ جوڑا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے اور جہنم کو خوشگوار چیزوں سے. یعنی ہر وہ چیز جو مشکل ہے وہ جنت میں لے جانے والی ہے. نمازوں کی مشقت، غسل کی مشقت، روزے کی مشقت، رزق حلال کی مشقت. اور ہر وہ چیز جو خوشنما ہے، حرام کمائے خوشنما ہے لیکن جہنم میں لے کے جائے گی. دنیا میں روزہ رکھیں گے، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سونا حرام ہے مرد کے لیے، آخرت میں سونے کے کنگن قرآن میں رپورٹ ہوئے. ٹھیک. اچھا، یہ مدارس کلچر پر آپ کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ مدارس کلچر جو ہے وہ دہشت گردی کو پروموٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غلام بازی کا مرکز بنے ہوئے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ چائلڈ لیبر بہت زیادہ کام کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی پاکستان میں ویسی ہی تعلیمی سہولیات کم ہیں، مدارس جو ہے وہ ایک NGO کا کردار ادا کر رہی ہیں، غریب نادار بچے وہاں پر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو کھانا پینا مل رہا ہوتا ہے. اس پر آپ کا کیا موقف؟ میرا موقف یہی ہے کہ ان پرنسپل دنیا کی سب سے بڑی NGOs اگر کوئی ہیں تو مدارس ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. غریب لوگوں کا ایک کھانے پینے کا سلسلہ جاری ہے. ہماری جیسی ریاست جو اتنی کمزور ہے کہ 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتی، وہاں پہ یہ تو میں سمجھتا ہوں زندہ معجزہ ہے مدارس کا، لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلانا. یہ پازیٹو پہلو ہے. جن نیگیٹو پہلوؤں کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم یہ رزلٹ نہیں نکالتے کہ ان کو بند کر دیں، ہم کہتے ہیں اصلاح کریں. ٹھیک ہے. باقی یہ جو معاملات آپ نے ہائی لائٹ کیے ہیں، ظاہر ہے یہ کمزوریاں بھی ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ایسا ہوتا ہے. ان کمزوریوں کے اوپر اوور کم کرنے کے لیے آپ کو اسٹرکٹ قوانین کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. مدارس کے اندر بھی کئی مدارس کے اندر جب اچھے کوئی اوپر لیڈرز آ جاتے ہیں وہ ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں. مثلا میں آپ کو اتنے اختلاف کے باوجود مولانا الیاس قادری صاحب کے حوالے سے، بابا جانی کے حوالے سے یہ بالکل
آپ کے کیمرے میں دلیری کے ساتھ کہوں گا کہ وہ ایک کریکٹر والے انسان ہیں, ان میں اس طرح کی کوئی کمزوری نہیں پائی جاتی, اور اس اعتبار سے وہ اپنے مریدین کو بھی, اپنے ماننے والوں کو بھی گائیڈ کرتے ہیں. صحیح. ان کے مدارس میں جو اسٹرکٹ ماحول ہے اس میں کوئی اکا دکا واقعہ کہیں پہ رپورٹ ہو جائے تو ہو جائے, ادروائز سیکس ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے دعوت اسلامی کے جو مدارس ہیں وہ ٹاپ کے اوپر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے بعد جماعت اسلامی کے بھی ہیں, باقی بھی ہیں, لیکن یہ جو واقعات رپورٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ہم انہیں زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرتے, لیکن ہم انہیں یہ بتاتے ہیں کہ یار آپ نے تطہیر بھی کرنی ہے, الٹا دفاع نہیں کرنا. یہاں کو واقعہ نکلتا ہے تو مولوی دفاع پہ آ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے, الٹا اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, ظالم کے ساتھ بجائے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کے. تو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. نصاب اپنا بہتر کریں, قرآن و سنت کے مطابق تعلیمات دیں, اور باقی سائنسی تعلیم والا معاملہ بھی ہو. مدارس پہ بالکل کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے, میں علماء کے ساتھ ہوں. مدارس رجسٹر گورنمنٹ کا کام ہے کہ انہیں کرے. یہ جو گورنمنٹ آئے دن کہتی ہے جی 50% سے زیادہ مدارس رجسٹر نہیں ہے, تو آپ رجسٹر کریں ان کو, وہ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ NOC نہیں لیا تھا. بھائی اتنی بڑی اسلام آباد کی آبادی ہے, وہاں پہ جب تم لوگوں کو مدرسہ نہیں بنانے دو گے تو وہ کسی نالے کے کنارے کوئی زمین سیدھی کر کے اگر مدرسہ بنا لیں گے, وہاں پہ مسجد بنائیں گے, جو گورنمنٹ کا کام تھا وہ خود کر رہے ہیں, تو بعد میں پھر تمہیں اس کو ریگولائز کرنا پڑے گا. یا تو تم پہلے وہ سارے کے سارے معاملات رکھتے نا تاکہ یہ مسئلہ کھڑا نہ ہوتا. ان کے اینڈ پہ بھی پرابلم ہے, صرف مدارس چلانے والوں کے پرابلم نہیں ہے. اس طریقے سے FATF کا مسئلہ ہے. ابھی سارے علماء نے بیٹھ کے اجلاس کیا ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, مفتی منیب صاحب, انہوں نے کہا ہم مدارس کو رجسٹر کروائیں گے, آپ آئیں, ہمارے اکاؤنٹ نمبر بھی لیں, لیکن یہ آپ ہر دفعہ یہ کہتے ہیں رجسٹر نہیں ہے, تو آپ لوگ نہیں رجسٹر کر رہے. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک ان کا مقدمہ درست ہے. باقی یہ کہنا دہشت گردی کا, وہ بہت کم مدارس ہیں جن میں یہ کچھ ہوتا ہے. بریلوی تو بالکل کوئی دہشت گردی اس طرح کی نہیں سکھاتے, کوئی اسلحہ نہیں ہے. دیوبندیوں کے مدارس میں بھی تھا, تو معذرت کے ساتھ جو آج ہمیں یہ بھاشن دے رہے ہیں نا, انہی کا ہیڈ کوارٹر تھا لال مسجد, یعنی ہماری ایجنسیز کا. بالکل. بھائی جو پودے تم نے خود لگائے ہوئے ہیں تو ان کو کاٹنا بھی تم نے خود ہے نا, ان گناہوں کا بوجھ بھی تم نے خود اٹھانا ہے نا, یہ کیا تو تم نہیں تھا سب کچھ. تو دیوبندی مکتب کو انہوں نے یوز کیا, اس میں بھی تبلیغی جماعت یوز نہیں ہوئی. ایک خاص جو زیادہ ایکسٹروورٹ قسم کے لوگ تھے ان کو انہوں نے یوز کیا, پھر وہ طالبان بنے, اور پھر وہ TTP بن گئے, اور پھر قتل کرتے کرتے اب قتل و غارت والا سلسلہ شروع ہو گیا. اوورآل اہل حدیث کے مدارس میں کوئی اسلحے والا معاملہ نہیں. پاکستان میں کوئی اہل حدیث کا مدرسہ نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں ہے. ہاں, حافظ سعید صاحب تھے, وہ بھی ان کا بھی جو جہاد تھا کشمیر تک تھا, ہم تو خیر اسے بھی درست نہیں سمجھتے, لیکن پاکستان کے اندر انہوں نے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی. یہ سب کچھ دیوبندی مکتب یوز ہوا تھا, اور اس کا نقصان پھر انہوں نے دیکھیں کیسا اٹھایا. اچھا, اب ذرا کلوزنگ کی طرف چلتے ہیں. یہ بتائیے گا کچھ اینکرز یوٹیوبرز آپ کے پلیٹ فارم پر آئے, آپ کے پوڈ کاسٹ کی انٹرویو کیے, اور حالیہ دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی وہ آپ کے خلاف بھی ہو گئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ تو ان سے پوچھیں, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. میں کوئی اس قسم کے الفاظ نہیں استعمال کروں گا کہ میرے لیے کوئی امتحان بن جائے. میں یہ کہوں گا یہ ان کا ظرف ہے. ابھی بھی میرے پاس کوئی بھی آئے گا, مجھے یقین بھی ہو کہ بعد میں شرارت کرے گا, اور ہماری وہ میرٹ لسٹ میں اپنے نمبر پہ اس کا نمبر آ جائے تو ہم اسے دیتے ہیں. خصوصاً ایسے لوگ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو پوڈ کاسٹ دینے سے دعوت بڑے پیمانے پر پھیلے گی, اگرچہ ان کا تعلق دوسرے مکتب فکر سے ہوتا ہے. میں ان کو فون کر کے بلوا لیتا ہوں. اگر ان کا نمبر بعد میں لگا ہوا میں ان کو پہلے بلوا لیتا ہوں کہ بھائی آؤ تم میرے سامنے بیٹھو, جو تم میرے بارے میں باقی علماء سے بات کر رہے تھے میرے سے آگے خود پوچھ لو. تو اس طرح میں نے کئی ایک کو انٹرویوز دی ہیں. باقی وہ بعد میں جو مرضی کریں, ہمیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, فائدہ ہی ہوتا ہے. لوگ بتا دیتے ہیں کہ یہ تم غلط بات کر رہے ہو, انہوں نے تو یہ بات کی تھی. ویڈیوز موجود ہیں, کوئی بھاگ نہیں سکتا. اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہوئی ہے میں پکڑا جاؤں گا, بشرطے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی میری بات کوٹ نہ کرے. یہ اکثر ہوتا ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیز کوٹ کی جاتی ہے. وہ اتنے خطرناک کلپ انہوں نے بنائے ہوئے کہ میں بھی دیکھ کے ایک بار ڈر جاتا ہوں کہ یار یہ کیا بات ہو رہی ہے, حالانکہ وہ بات اس طرح نہیں ہو رہی ہوتی. وہ کاٹ کے آپ بنا سکتے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ دوسرے علماء دین کا کوئی اس طرح کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ نہیں کاٹتا. ورنہ جتنی ذہانت اللہ نے مجھے دی ہوئی ہے نا, میں تو ایک دن کے اندر انہیں ونریبل کر دوں یہ کلپ کاٹ کاٹ کے. لیکن ہمیں خوف خدا آتا ہے. ہماری یہ تربیت ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کانٹیکسٹ کے ساتھ کلپس کاٹتے ہیں. جہاں کہیں مس ہینڈلنگ ہو میں ان کو بتا دیتا ہوں. میں نے کئی بار ویڈیو ڈیلیٹ کروائی ہے. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے
میم میں الیاس قادری صاحب کی باپا جانی کی ایک ویڈیو لگائی جس میں پیچھے انڈین گانا چل رہا تھا اور اس کے آگے وہ رو رہے تھے. بیسیکلی یہ شرارت کی تھی توصیف راشدی نے, اسے بھی شاید نہ پتا ہو. تو مجھے تو پتا تھا کہ یہ تو اوریجنل ویڈیو میں تو وہ رمضان کے اوپر رو رہے ہیں, یہ گانے کے اوپر تو کر ہی نہیں رہے. اس نے پکڑ کے میم بنا دی توصیف راشدی صاحب کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے. تو میں نے اس کو ٹریس کروا کے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کروائی. میں نے کہا یار یہ تو بے شرمی. ابھی اگلے دن ایک اہل حدیث عالم مجھے ملنے آئے تھے, تو ان کے قریبی ساتھی جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ وہ دیکھیں نہیں الیاس قادری صاحب نے کہا کہ آنسو جو نکلتے ہیں یہ ناپاک ہے. میں نے کہا یار انہوں نے نہیں کہا. کہتے میں نے خود سنا. میں نے کہا وہ کٹا ہوا کلپ ہے. وہ آنسو کہتے ہیں اشوب چشم کا جو آنسو ہے چونکہ بیماری سے نکل رہا ہے وہ ناپاک ہے. وہ بھی فقہ حنفی کے نزدیک, ہمارے نزدیک وہ بھی پاک ہے. لیکن یہ بہت بڑا بلیم ہے کہ جو صدیوں سے کروڑوں لوگوں کا عقیدہ ہے جو ان کی فقہ میں لکھا ہے اس کو تو وہ مانتے ہیں نا. وہ باپا جانی کو آپ کرٹیسزم اس اعتبار سے نہیں کر سکتے کہ انہوں نے آنسوؤں کو ناپاک کہہ دیا. وہ اشوب چشم کے آنسو جو ہیں ان کو وہ ناپاک کہتے ہیں. لیکن اس میں اشوب چشم کا لفظ نکلا ہوا ہے. عام آدمی کہتا ہے یار کتنا بیوقوف ہے, نبی علیہ السلام تو نماز میں روتے بھی تھے تو کیا ان کا وضو ٹوٹ جاتا تھا؟ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن میں نے وہ کلیریفائی کر دیا کہ بھائی یہ ایسا نہیں ہے, یہ غلط ان کے اوپر الزام لگایا گیا. اس لیے دقت نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کسی کی چیز کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوٹ نہ کریں. اگر ہمارے مخالفین ایسا کرتے ہیں یا یہاں پہ کوئی ویڈیو بنا کے جاتا ہے اور میرے بارے میں جھوٹ کلیم کر دیتا ہے, بڑے بڑے لوگوں نے جھوٹ کلیم کیے ہیں, علماء نے بڑے وثوق کے ساتھ. جی انجینئر صاحب کو تو باقاعدہ ایران نے جو ہے وہ ڈالے دیے ہوئے ہیں, وہ عثمان بھائی کے پاس کھڑے ہیں. میں عثمان بھائی سے کئی سالوں سے وہ ڈالے مانگ رہا ہوں, مجھے نہیں انہوں نے دیے. وہ انہوں نے ویگو ڈالے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں کہیں. تو یہ جھوٹ مشہور کر دیتے ہیں چونکہ خود یہ کچھ ہے نا, یہ سمجھتے ہیں باقی بھی ایسے ہی ہوں گے. نہیں بھائی, دنیا میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اخلاص کے ساتھ دین کا کام کر رہے ہیں. تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کا شکر ہے جو ٹکرایا ہے ہمارے پلیٹ فارم کے ساتھ, مذہبی لوگ ٹکرائے, کچھ عرصے بعد ایکسپوز ہو گئے. جن کو آپ پاپولر لیڈر سمجھتے ہیں ان کے ماننے والوں نے 2 دفعہ میرے خلاف ٹرینڈ چلایا تو کیا نکال دیا اس میں سے؟ میں کوئی قاسم علی شاہ تھا یا میں کوئی یوٹیوبر تھا؟ الٹا خود ہی ذلت کمائی. میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس پہ بھی یو ٹرن لے گا. 3 دن نہیں گزرے یو ٹرن آ گیا. شیر افضل مروت نے میرے بارے میں بات کی, 2 دن بعد اس کی رکنیت خود ختم ہو گئی. میری تو آئے دن کرامتیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں اللہ کے فضل سے, اور مجھے پتا بھی نہیں ہے, اللہ کرتا ہے. وہ پیر ظہیر الحسن نے کہا اس کو منار پاکستان پہ لے کے آؤ, 2 دن بعد وہ خود چھپا ہوا ہے. جب سے اس نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سر کی قیمت رکھی ہے باہر نکل کے گرفتاری نہیں دے رہا. میں تو وہیں بیٹھا ہوں, جو دلیری سے بول رہا تھا خود چھپا ہوا ہے. میں نے تو کئی FIRs کا سامنا کیا ہے. ٹھیک ہے, کورٹس میں جاتا ہوں, ڈیٹس بھگتتا ہوں, اور اس کے اوپر ایک FIR ہوئی ہے تو وہ بھاگا ہوا ہے. تو اللہ کا شکر ہے جو بھی کوئی حرکت کرتا ہے تھوڑے دنوں بعد وہ سارا پول کھل جاتا ہے. صحیح. جو عادل راجہ تھا, اس نے کہا اس نے کوئی عہدہ قبول کیا ہے. 1 ہفتہ نہیں گزرا تھا, شیر افضل مروت صاحب نے ساتھ بٹھا کے کہا کہ عادل راجہ کی ویڈیو نہیں دیکھنی. بیرسٹر گور بھی بیٹھے ہوئے تھے, اس کا PTI سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو ٹکرار ہے پاش ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے. ہمیں آخر میں ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ جس طریقے سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں یقیناً ایک فیملی سپورٹ ہوگی آپ کو, تو اس کا کریڈٹ کس کو دیں گے؟ پیرنٹس کو دیں گے, وائف کو دیں گے, بچوں کو دیں گے, بہن بھائی, کون لوگ ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اس کا کریڈٹ جو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. ہاں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے. اور اس کے بعد اس دعوت کے قد کاٹ کا جو کریڈٹ ہے میں سب سے پہلے اپنے ٹیم ممبرس کو دوں گا. صحیح. اپنے اسٹوڈنٹس کو دوں گا جو یہاں پہ میرے ساتھ اٹیچ ہیں, جو میرے بازو ہیں. میری فیملی بعد میں آتی ہے. فیملی تو کسی حد تک سپورٹ کرتی ہے نا, ظاہر ہے میرے ساتھ فیملی تو مجھے ادھر چھوڑنے کے لیے نہیں آتی. یہ سارے انتظام میری فیملی تو نہیں دیکھتی, وہ تو گھر کی حد تک سپورٹ ہے نا. فیملی, میرے ماں باپ, بیوی, بچے, وہ 3 نمبر کے اوپر آتے ہیں. صحیح. تو پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس کے بعد میرے ٹیم ممبرس, میرے اسٹوڈنٹس جو پوری دنیا میں بالخصوص جو اس اکیڈمی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, جو یہاں سارا انتظام چلاتے ہیں, اور اس کے بعد میرے فیملی ممبرس. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں دعوت دی اور یہاں پر بلایا. اور لاسٹ میں اگر کوئی ہمارے ویورز کے لیے کوئی میسج دینا چاہے؟ میسج ہم یہی دیں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا رسول کے ماننے والے تھے, لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتاب و سنت میں لکھی ہوئی ہیں, بلکہ انہوں نے اپنے فرقوں کی تعلیمات پھیلائیں. آپ سب کو سنا کریں, ہمیں بھی سنیں, ہمارے مخالفین کو بھی سنیں, لیکن کاؤنٹر ویریفائی بکس کے ذریعے کرنا ہے. بکس میں اگر بات ہمارے مخالف کی نکلتی ہے, ہماری نہیں نکلتی, تو آپ نے نہ صرف اس بات کو فالو کرنا ہے بلکہ ہمیں بھی بتانا ہے. ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہماری کوئی غلطی نکلتی ہے تو ہمیں چھوڑنا نہیں, بلکہ بالکل نہیں چھوڑنا, اور بتانا ہے تاکہ ہم بھی اپنی اصلاح کریں.
ٹھیک ہو گئی، بہت شکریہ.